السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نگہت عبداللہ کا ہم ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہم کو تیری نظر میں رہنا، اور یہ ناول ہے 1997 کا۔ کافی پرانا ناول ہے لیکن بہت اچھا ہے، اور آج کل تو یہ ناول ایسا ہے نا کہ یہ آج کے دور کے لیے بھی بڑا سوٹیبل سا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنے پرانے ناولس پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ آج کل کے ہی ہیں، ایسی سچویشنز ہی ہوتی ہے، مطلب سچویشنز کبھی نہیں بدلی۔ خیر، ناول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ناول بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے یار۔ کیا ہے، ناول میں نا ایک فیملی ہے جس میں جن کا ابا بڑا ہی نا، وہ جو صحیح والا ابا ہوتا ہے، غصے والا، اور پورے گھر میں وہ جو مطلب ایک ابا آئے اور خاموشی چھا جائے ویسا والا ابا ہے۔ بھیا بھی بڑے سخت ہیں، اور وہاں پہ 2 عدد بہنیں ہیں۔ ایک بہن کی تو اللہ اللہ کر کے شادی ہو جاتی ہے، دوسری بہن یونیورسٹی میں کسی کو پسند کر لیتی ہے، اور ان کا وہاں پہ افیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ افیئر اینڈ آل دیٹ سٹف تو ٹھیک ہے، مزے کی بات تب ہوتی ہے جب انہوں نے اب شادی کرنی ہوتی ہے، اور آپ سوچیں ایسی فیملی جہاں پہ بندہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، وہاں پر لو میرج ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ بڑی مزے کی کہانی ہے، اور ہر بات پہ نا ایک سسپینس آ جاتا ہے، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب یونیورسٹی میں آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور گھر میں وہ بات بتانی ہوتی ہے یا اس کا لانا ہوتا ہے رشتہ، تو یہ سب سچویشنز آتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ ابا تو خیر شروع ہی سے سخت کیے تھے، اور اب پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا تھا، بات پہ بات ٹوکنے لگتی، یوں مت بیٹھو، یوں مت چلو، دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تو جان عذاب میں آ گئی تھی۔ پہلے کم از کم جب تک ابا گھر پہ نہیں ہوتے تھے اس وقت وہ اسما کے ساتھ کچھ ہنس بول لیتی تھی، اور اماں بھی منع نہیں کرتی تھی، لیکن اب اماں بھی جیسے ابا کے رنگ میں رنگ گئی تھیں، اٹھتے بیٹھتے ٹوکتیں۔ حالانکہ وہ بھی اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، میٹرک میں پڑھتی تھی، اور یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے لاابالی سی، لیکن گھر کے روایتی اور گھٹے ہوئے ماحول کے باعث وہ ایک طرح سے کھلنے سے پہلے ہی مرجھانے لگی تھی۔ گو کہ اسی گھر میں اس سے بڑی اسما بھی تھی، لیکن وہ کبھی اپنے ماحول سے شاکی نظر نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں وہ محسوس کرتی تھی یا نہیں، اس نے بہرحال کبھی اس کے منہ سے نہیں سنا تھا کہ ابا سخت مزاج ہے، یا اب اماں بھی، بلکہ وہ کسی وقت اماں کے ٹوکنے پر اسما کے سامنے ان کی شکایت لے کر بیٹھتی تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے لگتی تھی، اور کیونکہ اسما کا اپنا انداز تھا دھیما دھیما سا، تو وہ اس کی بات بڑے آرام سے سمجھ لیتی تھی۔ بہرحال اس گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، اماں، ابا، بڑے بھیا، اسما اور وہ، اور شاید اس لیے کچھ خاموشی سی رہتی تھی۔ ابا اور بڑے بھیا صبح آفس چلے جاتے تھے۔ اسما نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، غالباً اسے گھرداری کا زیادہ شوق تھا، جب بھی سارا دن کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی، جبکہ وہ ابا کے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی۔ دوپہر میں واپس آتی تو اس وقت اسما چاہتی تھی کہ اسے سلائی کڑھائی سکھا دے، لیکن اسے ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور گھر میں دلچسپی کا کوئی اور سامان بھی نہیں تھا، اس لیے لمبی تان کر سو جاتی۔ شام میں البتہ کھانا پکانے میں اسما کے ساتھ مل جاتی۔ عجیب بور سی زندگی تھی اس کے نزدیک۔ میٹرک کے بعد کالج میں آئی تو یہاں بھی اسے کوئی خاص کشش نظر نہیں آئی، شاید اس لیے کہ اس پر گھر کے ماحول کا زیادہ اثر تھا۔ بے ساختہ ہنسی اس خیال کی نظر ہو جاتی کہ کہیں اماں سب کے سامنے ٹوک نہ دے، یا ابا کا خیال، اور یوں وہ اپنے خول سے نکل نہیں پائی، جبکہ دل اکساتا بھی تھا۔ انہی دنوں اسما نے اسے بتایا کہ سامنے کے گھر میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، اور ان کی لڑکی رخشندہ آئی تھی، اور یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ہر دوسرے دن اسما رخشندہ کی آمد کا بتاتی، پھر اس کی ڈھیروں باتیں، تو اس سے بھی اشتیاق ہوا اس سے ملنے کا۔ لیکن کالج سے آنے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہیں جانے کی، اور شام میں ابا کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور اسما تھی کہ ہر دوسرے دن جیسے وہ کالج سے آتی پہلی بات یہی کرتی، رخشندہ آئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئی ہے۔ گھر سے فالتو ہے کیا؟ اس روز اس نے چڑ کر کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ اسما سمجھی نہیں۔ ہر جو روز چلی آتی ہے اس کے اپنے گھر میں دل نہیں لگتا کیا؟ اصل میں اکیلی ہوتی ہے نا، اس لیے آ جاتی ہے، پھر ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے کوئی مرد، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ پابند ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اسما نے اس کی آمد کا سبب بتایا، پھر کہنے لگی، اچھا ہے نا، میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، اس سے کہو کسی دن شام میں آئے تاکہ میں بھی اس سے مل سکوں۔ وہ منع نہیں کرے گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ شام میں آئے، اسما نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، کیوں؟ ابا اور بڑے بھیا کی وجہ سے، پتہ نہیں وہ اس کی آمد کو پسند کریں یا نہیں۔ اسما کی بات سے اس نے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی شام رخشندہ خود ہی کسی کام سے آ گئی۔ اس وقت وہ برآمدے میں بڑے بھیا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی رخشندہ نے
وہیں سے پکارنا شروع کر دیا، اسما اسما کہاں ہو بھائی؟ اس نے کچھ سہم کر بڑے بھیا کو دیکھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کو ٹوک نہ دے، لیکن وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جس پر اسے حیرت ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، اسما کچن میں ہے، تم یقیناً سحر ہو۔ رخشندہ بڑے بھیا کا خیال کیے بغیر اس کے پاس آ کر بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ بڑے بھیا کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اور یہ کون ہے؟ یہ بڑے بھیا ہیں۔ اس کی بے باکی پر وہ اندر ہی اندر خاصی پریشان ہو رہی تھی، جلدی سے بولی اور اس نے بھی فوراً اگلا سوال کر دیا، اور چھوٹے بھیا کہاں ہیں؟ چھوٹے بھیا؟ وہ مزید حیران ہوئی، جس پہ رخشندہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، کمال ہے، اسما بھی یوں ہی ذرا ذرا سی بات پر حیران ہو جاتی ہے، اور تم بھی بھئی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ یہ بڑے بھیا تو اسی صورت میں ہوئے جب ان کے بعد چھوٹے بھیا بھی ہوں، ورنہ انہیں صرف بھیا کہو۔ بس وہ اسی قدر کہہ کر رہ گئی۔ اچھا خیر، اسما کو بلاؤ، مجھے اس سے کام ہے۔ رخشندہ بڑے آرام سے کہہ کر بڑے بھیا کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو اس نے وہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی تھی، اور پھر وہ اور اسما جو اندر ہی اندر خائف سی تھی کہ جانے بڑے بھیا رخشندہ کے جانے کے بعد کیا کہیں، شاید اس کے آنے پر ہی پابندی لگا دیں کہ آئندہ اس لڑکی کو گھر میں نہیں آنے دینا، لیکن اس کے برعکس بڑے بھیا کے اشتیاق نے ان دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ بہانے سے اسما سے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر روزانہ یہ ہونے لگا کہ ادھر بڑے بھیا گھر میں داخل ہوئے اور ادھر رخشندہ کو کوئی کام کھینچ لاتا، پتہ نہیں اسے بڑے بھیا کی آمد کی خبر کیسے ہوتی تھی، اور بڑے بھیا الگ اسے دیکھ کر کھل جاتے، اور اس وقت وہ یہ بھی بھول جاتے کہ وہ عمر کی ایسی منزل پہ کھڑی ہے جہاں سے اگلا قدم اگر غلطی سے بھی راہ سے ہٹ گیا تو وہ کہیں بہت نیچے جا گرے گی۔ لیکن اچھا ہوا کہ اس کا اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ہی رخشندہ دلہن بن کر بڑے بھیا کے دل پہ راج کرنے چلی آئی، اور رخشندہ بھابھی کیا آئیں جیسے زمانے بھر کی رونقیں اس گھر میں سمٹ آئی تھیں۔ ان کے شوخ و شریر کہکہوں سے در و دیوار تک مسکراتے دکھائی دیتے تھے، اور وہ جو اسما جو ابا کی جلاد صرف طبیعت کے باعث اپنے اپنے خول میں بند سپاٹ زندگی گزار رہی تھیں، رخشی بھابھی کی شوخیوں کے آگے زیادہ دیر اپنے خولوں میں بند نہیں رہ سکیں۔ اسما تو پھر بھی دھیمے مزاج کی تھی، اس پر تو کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا، البتہ وہ ابا کے سامنے نہ سہی ان کی غیر موجودگی میں رخشی بھابھی کے ساتھ کہے لگانے لگی تھی، جس پر اماں سخت ناگواری کا اظہار کرتی۔ رخشی بھابھی کو تو کچھ نہیں کہتی تھی، بس اسی کے پیچھے پڑ جاتی۔ اس وقت اماں کے ٹوکنے پر وہ منہ پھلائی ہوئی اسما کے پاس آ بیٹھی تو آپ ہی آپ رونے لگی۔ ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ اسما نے پریشان ہو کر پوچھا تو وہ اسی طرح روتی ہوئی بولی، آخر اماں ہر وقت کیوں ٹوکتی ہیں مجھے؟ رخشی بھابھی کو تو کچھ نہیں کہتی، وہ اتنا اونچا اونچا بولتی ہیں اور ایسے اٹلا کر چلتی ہیں۔ رخشی بھابھی کی بات اور ہے، اسما نے سمجھانا چاہا، لیکن وہ تنک کر بولی، کیوں؟ ان کی بات اور کیوں ہے؟ بے وقوف، وہ شادی شدہ ہے، اونچی آواز میں بولیں، ہنسیں یا اٹلا کر چلیں، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، سمجھی تم؟ اسما نے کہا تو وہ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سمجھ کر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں، اس کے بعد دھیمی آواز میں کہنے لگی، لیکن اسما، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح خوب زور زور سے ہنسوں اور باتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آزاد چھوڑ دوں کہ وہ جیسے چاہے حرکت کریں۔ اش بے وقوف، ایسی باتیں نہیں سوچتے، چلو اٹھو، منہ دھو لو، ورنہ اگر اماں تمہارے رونے کا سبب پوچھیں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ اسما نے ٹوکتی ہوئی کہا تو وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ یوں ہی کتنا بہت سارا وقت گزرا، وہ کچے ذہن کی لڑکی ایک ہی وقت میں متضاد کیفیات کے اندر بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ جب بھی رخشی بھابھی کے ساتھ اونچی آواز میں ہنسنے کی کوشش کرتی تو اسما کے ہونٹوں پر ایسی دھیمی مسکان ٹھہرتی جو اس کے چہرے کو انوکھا نکھار بخش کر جیسے اسے ساری دنیا سے ممتاز کر دیتی۔ تب اس کا کہکا اپنے ہی آپ دم توڑ جاتا اور وہ رخشی بھابھی کو چھوڑ کر اسما کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ پھر رخشی بھابھی ایک بیٹی کی ماں بن کر اور حسین ہو گئیں۔ اب ان کی شوخیاں ویسی ہی تھیں، بلکہ اب تو ان کے ساتھ ننھے کاشی کی معصوم کلکاریاں بھی شامل ہو گئی تھیں، اور تو اور ابا جیسے سخت گیر بھی اکثر کاشی کو گود میں لیے مسکراتے نظر آتے تھے۔ ننھے کاشی کی آمد بڑے مبارک ثابت ہوئی، یوں کہ ابا نے اسما کے لیے عاصم بھائی کا پروپوزل منظور کر لیا۔ عاصم بھائی جو ایک عرصے سے اسما کے طلبگار تھے، غالباً انہوں نے کالج آتے جاتے اسما کو دیکھا تھا جب سے ان کی اماں چکر لگا رہی تھیں، لیکن ابا کی بھی ایک ہی ضد تھی کہ غیر برادری میں لڑکیوں کی شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ اسما بھی عاصم کو پسند کرتی تھی اور ابا کے نا کی وجہ سے اکثر بجھی بجھی نظر آتی تھی، لیکن اب جب اچانک ابا نے عاصم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو جہاں سب حیران تھے وہاں وہ اس بات پر خوش تھی کہ ابا کے سخت ترین اصولوں میں کچھ لچک پیدا ہوئی، اور اسما جو شاید اب مایوس ہو چلی تھی کہ اب اچانک فیصلے نے اسے نئی زندگی بخش دی تھی، اور اسے تو جیسے موقع ہاتھ آ گیا تھا اسما کو ستانے کا، اس کی آنکھوں میں اتری دھنک دیکھ کر چھیڑنے سے باز نہ آتی۔ سچ بتاؤ اسما، کیا وہ بندہ ایسا ہے جس کے تصور نے تمہیں اتنا دلکش روح بخش دیا ہے؟ کون؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپنے خیال میں کھوئی اسما اس بری طرح چونکی کہ وہ بمشکل اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو پا سکی،
اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولی، میں عاصم بھائی کی بات کر رہی ہوں، اب خدا کے لیے یہ مت کہہ دینا کہ کون عاصم بھائی، ہٹو بے ایمان۔ اسما شرم سے سرخ ہو گئی۔ ایمان سے اسما، اس وقت اگر عاصم بھائی تمہیں دیکھ لینا، تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، مجھے اماں سے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی، اماں دیکھے سحر کو۔ اسما نے فوراً اماں کو آواز بھی دے ڈالی تو اس کا منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ اسی شام جب وہ آنگن میں چھڑکاؤ کر رہی تھی، عاصم بھائی آ گئے۔ اس وقت رکشی بھابی برآمدے میں تخت پوش پر اماں کے پاس بیٹھی ننھی کاشی سے کھیل رہی تھیں، اور وہ اپنا کام چھوڑ کر عاصم بھائی کے لیے کرسی کھینچ لائی اور اماں کے اشارے پر چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ اسما پہلے ہی وہاں موجود تھی، اس نے فوراً اسے عاصم بھائی کی آمد کا نہیں بتایا اور خاموشی سے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی پلٹی، اسما کو ٹرے میں لوازمات سجاتے دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر بھی قصداً انجان بن کر پوچھنے لگی، یہ اتنا اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کسی کے لیے نہیں۔ اسما نے بھی لاپرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کی، جس پر وہ بڑے آرام سے بولی، اچھا میں سمجھی عاصم بھائی کے لیے، چلو انہیں میں صرف ایک چائے کا کپ ہی دے آتی ہوں۔ نہیں، اگر چائے کے ساتھ یہ ٹرے بھی لے جاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں، اسما نے فوراً کہا تو وہ ہنس پڑی اور پھر چھیڑنے سے باز نہیں آئی، اور اگر کوئی پیغام وغیرہ ہو تو وہ بھی سمجھا دو، میں بحفاظت پہنچا دوں گی۔ بکمت۔ اسما نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھما کر اسے باہر دھکیل دیا، اور وہ برآمدے میں آئی تو اماں موجود نہیں تھیں، غالباً نماز کے لیے اٹھ گئی تھیں اور رکشی بھابی جانے کے اس بات پر اتنی اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں، جبکہ عاصم بھائی سر جھکائے کچھ جھینے جھینے سے بیٹھے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بڑے بھیا چلے آئے۔ اس نے عاصم بھائی کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، بڑے بھیا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے اور وہ انتہائی ناگواری سے رکشی بھابی کو دیکھ رہے تھے، جو ہر طرف سے بے نیاز کہے پر کہکا لگا رہی تھی۔ تب پہلی بار اسے رکشی بھابی کا یوں ہنسنا برا لگا تھا۔ دل چاہا بڑھ کر ان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور ان کے ایک شانے پر ٹکا دوپٹہ کھول کر ان کے گرد اس طرح لپیٹ دے کہ ان کا پورا وجود چھپ جائے۔ ایک بار پھر اس نے بڑے بھیا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ تب انجانے اندیشوں میں گھری وہ جلدی سے کچن میں آ گئی اور اسما کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ کر اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنی دیر بعد جب عاصم بھائی چلے گئے تب رکشی بھابی ٹرے اٹھائے کچن میں آئی۔ اس نے فوراً ان کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی اور جیسی پلٹی اسے اپنے پیچھے بڑے بھیا کی آواز سنائی دی۔ انتہائی غصیلے لہجے میں وہ رکشی بھابی سے کہہ رہے تھے، الو کی پٹی، تو عاصم کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اس کے ہاتھوں میں ٹرے لرزنے لگی تھی۔ جلدی سے سنک پر رکھ کر وہ بہت ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، بڑے بھیا ہو بہو ابا کی تصویر بنے کھڑے تھے، اور رکشی بھابی، وہ شاید اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھی، جب بھی حیران کھڑی تھی۔ بڑے بھیا اس کی اور اسما کی پرواہ کیے بغیر اندر چلے آئے۔ تو نے کبھی میری بہنوں کو اتنی اونچی آواز میں ہنستے دیکھا ہے؟ اور واسم، وہ کیا لگتا ہے تیرا جس کے سامنے تو؟ سجاد، وہ تمہاری بہن کا؟ ذرا سیما سی رکشی بھابی اسی قدر کہہ سکیں اور بڑے بھیا دھاڑ کر بولے، ابھی شادی نہیں ہوئی اس کی میری بہن کے ساتھ، اور ہو بھی گئی تب بھی میں یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم یوں بے باکی کا مظاہرہ کرو، سمجھی تم؟ اپنی بات کہہ کر بڑے بھیا پیر پٹختے ہوئے باہر نکل گئے اور رکشی بھابی سر جھکائے کچھ دیر شاید اسی انتظار میں کھڑی رہیں کہ وہ یا اسما کچھ کہیں گی، پھر مرے مرے قدموں سے وہ بھی کچن سے نکل گئیں۔ اگلی صبح خلاف معمول گھر میں بہت خاموشی تھی۔ رکشی بھابی جو صبح صبح سارے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اس وقت خاموشی سے اسما کے ساتھ مل کر ناشتہ بنا رہی تھیں، اور انہیں اس قدر سنجیدہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ بڑے بھیا کو اس طرح کم از کم ان کے سامنے انہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ انہیں آرام سے علیحدگی میں بھی یہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کٹتی ہوئی خاموشی سے اسما کے پاس کھڑی ہو کر چائے پینے لگی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ رکشی بھابی نے اسے خالی چائے پیتے دیکھ کر ٹوکا تو وہ چونک کر بولی، نہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ یہ ایسے ہی ویسے نہیں چلے گا، چلو سیدھی طرح ناشتہ کرو ورنہ کلاس میں بیٹھی اونگتی رہو گی۔ انہوں نے قدرے روب سے کہا تو وہ خالی کپ رکھتے ہوئے بولی، کیا کروں، آپ کی مسکراہٹ دیکھے بنا کوئی چیز حلق سے اترتی ہی نہیں۔ اچھا؟ رکشی بھابی نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، پھر آواز دبا کر پوچھنے لگیں، تمہارے بھیا چلے گئے کیا؟ ہاں۔ اس کا جواب سن کر رکشی بھابی زور سے ہنسی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے جبڑے دباتے ہوئے کہنے لگیں، ایمان سے منہ بھی دکھ گیا ہے، صبح سے ہونٹ بھینچے کھڑی ہوں۔ آپ کا بھی جواب نہیں، وہ بے ساختہ ہنس کر بولی، چلو اب باتیں مت بناؤ، ناشتہ کرو۔ ہاں اب تو ضرور کروں گی۔ وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر ناشتہ کرنے لگی۔ پھر ادھر اس کے امتحان ختم ہوئے، ادھر اسما پیا دے سدھار گئی۔ وہ جو ہمیشہ دھیرے دھیرے چلتی اور دھیمے دھیمے مسکراتی تھی، اب عاصم بھائی کی سنگت میں خاصی پر اعتماد نظر آتی تھی۔ گو کہ اس کے انداز میں رکشی بھابی جیسی بے ساختگی اور بے باکی تو نہیں تھی، پھر بھی وہ پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ اس کے باوجود اس روز اس نے سنا عاصم بھائی اسما کو رکشی بھابی کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم نے اپنی بھابی سے کچھ نہیں سیکھا، کتنی ایکٹیو عورت ہیں، زندگی کو برتنے کا سلیقہ جانتی ہیں، اور تم بہت ڈل ہو۔
اس نے کچھ حیران ہو کر اسما کو دیکھا۔ عاصم بھائی کی بات پر وہ کچھ بجھ سی گئی تھی۔ تب اسے افسوس تو ہوا ہی، اگلے کتنے دن کٹتی اور الجھتی بھی رہی تھی کہ آخر مرد چاہتے کیا ہیں۔ یہی عاصم بھائی اسما کے دھیمے پن کے دیوانے اور اسے آئیڈیل لڑکی کہا کرتے تھے۔ اب اتنے دنوں سے وہ انہیں ڈل لگنے لگی تھی، جیسے بڑے بھیا رکشی بھابھی کی شوخیوں پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اب انہیں شوخیوں پر وہ انہیں بدتمیز، آوارہ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خود کو کس سانچے میں ڈھالے۔ پتہ نہیں اس نے اتنی سنجیدگی سے ان باتوں کو خود پہ کیوں طاری کر لیا تھا۔ شاید اس لیے کہ ان دنوں اس کے پاس کرنے اور سوچنے کو کچھ نہیں تھا، اور رزلٹ آنے تک وہ ایسی ہی بیزار سی رہی۔ پھر جس روز اس کا رزلٹ آیا اسی شام اتفاق سے اسما اور عاصم بھائی آ گئے۔ جب اس نے اپنے رزلٹ کا بتایا تو عاصم بھائی پوچھنے لگے، اب آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے BA کروں گی، اس نے بتایا تو عاصم بھائی منہ پھلا کر بولے، BA؟ پھر تو ایسی اسما کی طرح رہ جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی، اور عاصم بھائی سمجھانے کی بجائے مشورہ دیتے ہوئے بولے، ایسا کرو آنرز کر لو، میرا خیال ہے یونیورسٹی کے ماحول کا تم پر اچھا اثر پڑے گا، اپنے خول سے باہر نکلو۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا؟ اونچی آواز میں کہکہی لگاؤ۔ اس کا دل چاہ کہہ دے کہ بار بار رکشی بھابھی کی جلد رنگ بچاتے کہکہوں نے اس کے دل میں اسی خواہش کو جنم دیا، لیکن پھر جب سے بڑے بھیا نے انہیں گالی دی تھی تب سے ان کی خواہش آپ ہی آپ دم توڑ گئی۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی، یوں ہی سر چکا لیا تو عاصم بھائی زور دے کر بولے، بے وقوف لڑکی، زندگی کو برتنے کے ڈھنگ سیکھو، ایسا نہ ہو کہ زندگی تمہیں گزار دے۔ یاد رکھو آج کے اس تیز رفتار دور میں کوئی بھی اتنی ڈل پارٹنر پسند نہیں کرتا۔ اسما کے پہلو بدلنے پر بھی وہ خاصی جذبز ہوئی اور فوراً موضوع ختم کرنے کی غرض سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا سوچوں گی، پہلے میں آپ کو اچھی سی چائے پلا دوں۔ صرف چائے یار؟ اچھا رزلٹ آیا، ساتھ اچھی سی مٹھائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ وہ ہنستی ہوئے کچن میں چلی گئی، پر اسے امید نہیں تھی کہ ابا اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دیں گے، اور اماں بھی مخالفت کر رہی تھی، لیکن عاصم بھائی نے پتہ نہیں کیسے اماں اور ابا کو قائل کر لیا تھا۔ یوں اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی، لیکن شروع میں واقعی اسے بڑی دقت ہوئی، کیونکہ مرد کے روپ میں اس نے صرف ابا اور بڑے بھیا کو ہی دیکھا تھا، یا پھر اب عاصم بھائی تھے، باقی کزن وغیرہ اول تو ابا کی سخت گیر طبیعت کے باعث کراتے ہی نہیں تھے، اور جو کوئی بھولے بھٹکے آ بھی جاتا تو اسے اور اسما کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان سے بات کریں، اور ایسے موقعوں پر وہ اور اسما ہمیشہ کچن کا رخ کرتی تھیں اور اس وقت تک وہاں مصروف رہنے کی بھرپور کوشش کرتیں جب تک آنے والا رخصت نہ ہو جاتا۔ بہرحال ایک مخصوص ماحول سے نکل کر اب واقعی اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ کلاس روم میں اگر کوئی پروفیسر اسے مخاطب کر بیٹھتا تو لمحہ بھر کو وہ اپنی جگہ سہم کر رہ جاتی، ہتھیلیاں پانیوں سے شرابور اور چہرے سے گرم گرم بھاپ نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگتا جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ ایسے میں عالیہ نے اسے بڑا سہارا دیا تھا۔ وہ رکشی بھابھی کی طرح بڑی زندہ دل لڑکی تھی، بلکہ کسی وقت تو اس پر بھابھی ہی کا گمان ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو کچھ عرصہ پہلے بھابھی جیسے بننے کی خواہش نے سر ابھارا تھا تو عالیہ کے ساتھ رہ کر ایک بار پھر وہی خواہش مچلنے لگی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں بہت کوشش سے بھی وہ ہونٹوں کے اندر دبی مسکراہٹ کو کہے کا روپ نہیں دے پاتی تھی۔ شاید اندر سے وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ اس روز لائبریری میں وہ اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کر رہی تھی۔ آنے کو تو عالیہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہاں آسما اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ اسے الماری کے پاس چھوڑ کر خود ان کے ساتھ جا بیٹھی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک عالیہ اس پورے گروپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث نہیں کرے گی وہاں سے ہلے گی نہیں، اس لیے وہ اطمینان سے اپنی کتاب تلاش کرنے لگی۔ مختلف الماریاں دیکھتے ہوئے وہ ریک کے پاس آ کر رک گئی، اور ابھی ٹھیک طرح سے دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ ریک کی دوسری طرف سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر چونک گئی۔ جانے کون تھا جو کہہ رہا تھا، سنو تم نے آنرز کی سحر کو دیکھا ہے؟ آئیڈیل لڑکی ہے یار، میں حیران ہوں، عالیہ جیسی پارا صرف لڑکی کی سنگت نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرے خدا، اس نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل پر بمشکل قابو پایا اور بہت احتیاط سے کتابوں کی جھریوں سے اس طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے اجنبی تھے، پھر بھی اس نے ذہن پہ زور ڈالا کہ شاید کہیں دیکھا ہو، لیکن اسے بالکل یاد نہیں آیا۔ کچھ حیران ہوتی ہوئی کتاب کی تلاش چھوڑ کر عالیہ کے پاس آ گئی اور اس کا بازو ہلا کر بولی، چلو گی نہیں؟ پوائنٹ مس ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ 1 منٹ۔ روانی سے بولتی ہوئی عالیہ نے درمیان میں اسے بھی 1 منٹ کہہ کر رکنے کا اشارہ کر کے اپنی بات جاری رکھی تو اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل کر دروازے کی طرف جا رہے تھے، تب جلدی سے اس نے اپنا رخ موڑ لیا کہ کہیں اسے دیکھ کر وہ اپنے ساتھی سے یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو وہ ہے سحر۔ چلو بھائی، اس سے پہلے کہ سحر کو کوئی خطرناک قسم کا دورہ پڑے ہمیں محفل برخاست کر دینی چاہیے۔ عالیہ اسے دیکھ کر ہنستی ہوئی بولی تو آسما نے تشویش سے پوچھا، کیسا دورہ؟ تمہیں نہیں پتہ اسے اکثر طویل خاموشیوں کے دورے پڑتے ہیں۔ توبہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی پتہ نہیں۔ آسما کہتی ہوئی کھڑی ہوئی تو باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی اور یوں ہی باتیں کرتی ہوئی بس اسٹاپ تک آئیں۔ بس میں بالکل جگہ نہیں تھی اور اس نے عالیہ کو روکا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کو دھکیلتی ہوئی اس میں سوار ہو گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں اتر رہی ہوں۔
اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ عالیہ کی منت کرنے لگی کہ دوسری بس سے چلے جائیں، لیکن اس نے ڈانٹ دیا، بکو مت، چپ چاپ کھڑی رہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی گود میں رکھ دیں تو وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ رات میں تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حسب معمول اپنی کتابیں لے کر بیٹھی تو ان میں سیاہ رنگ کی ڈائری دیکھ کر اسے یہی خیال آیا کہ غلطی سے عالیہ کی ڈائری اس کی کتابوں کے ساتھ آ گئی ہوگی، لیکن جب کھولی تو پہلی صفحے پر اعزاز احمد کا نام دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ گو کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، بس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ یوں پریشان تھی کہ اگر گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے فوراً ڈائری بند کر کے اپنی کتابوں کے نیچے رکھ دی اور اگلے روز یونیورسٹی جا کر ہی اسے دوبارہ کھول کر دیکھا، وہ بھی اس خیال سے کہ اعزاز احمد کا پتہ معلوم ہو سکے، اور وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھی اس طرف چل پڑی۔ عالیہ کا انتظار بھی نہیں کیا، بس اس کا خیال تھا کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی لڑکی کو تھما کر واپس آ جائے گی، لیکن جانے کیا ہوا، پہلی مقام پر جو لڑکی سامنے آئی وہ بلا ارادہ ہی اس سے پوچھ گئی، سنیں وہ اعزاز احمد کہاں ہوں گے؟ وہ رہے۔ لڑکی ایک طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی تو اس نے دیکھا وہ ریلنگ پہ کوہنیاں ٹکائے قدرے جھکا ہوا تھا، اس کی طرف پشت تھی۔ وہ کچھ سست روی سے اس کی پیچھے آ کر بولی، ایکسکیوز می۔ وہ پاس پہ فوراً پلٹا تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ وہی تھا جو کل اپنے کسی ساتھی سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے آئیڈیل لڑکی کہہ رہا تھا، اور اب اس اپنے سامنے دیکھ کر کچھ حیران اور غیر یقینی کی کیفیت میں اس قدر کہہ سکا، آپ؟ یہ ڈائری شاید آپ کی ہے۔ بہت ہمت کر کے اس نے کہا اور ڈائری سامنے کی تو وہ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا، شاید نہیں، یقیناً۔ پھر پوچھنے لگا، آپ کے پاس کیسے آئی؟ پتہ نہیں، میرا مطلب ہے کل غلطی سے میری کتابوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے پاس ہے تو میں کبھی اتنا پریشان نہ ہوتا۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی اور اسے اور کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً آگے بڑھ گئی، لیکن اپنے تعاقب میں اس کی نظروں کو محسوس کر کے وہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے اتنی خاموشی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس کا نام اور ڈپارٹمنٹ تک جانتا تھا، اور یہ بات واقعی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اپنی کلاس میں آئی تو عالیہ ایک ایک سے اس کے بارے میں پوچھتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھتی ہی کہنے لگی، بس میں بھی مسجد میں اعلان کروانے جا رہی تھی تمہاری گمشدگی کا۔ پھر بغور اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، خیریت، یہ تم اس قدر پوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں تو، وہ نظریں چرا کر بولی، سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ عالیہ کے دھمکانے پر وہ روحان سی ہو گئی، کیا بتاؤں؟ ارے تم تو بہت ہی بزدل ہو، خبردار رونا نہیں، مجھے رونے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ اس طرح بات کرو گی تو میں سچ مچ رو دوں گی۔ اس کے بچوں جیسے روٹھے لہجے پر عالیہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور ہر نیا دن اس کے لیے آزمائش لے کر آ رہا تھا کہ اس کے ہر راستے پر اعزاز احمد پہلے سے موجود ہوتا، کیونکہ اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کی کسی انداز میں عامیانہ پن تھا، پھر بھی اسے دیکھتے ہی وہ اندر ہی اندر سہم ہی جاتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں جن راہوں کا پتہ دیتی تھیں وہ ان پر چلنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، جب بھی دور ہی اسے دیکھ کر راستہ بدل جاتی۔ اس وقت بھی جب کہ عالیہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اعزاز احمد کو دیکھ کر جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ طویل راہداری میں ادھر ادھر کوئی راستہ نہیں تھا، یا شاید اسے نظر نہیں آیا۔ واپس پلٹنے لگی کہ وہ تیز قدموں سے قریب آ گیا۔ سحر؟ اس کی پکار میں جذبوں کی شدت شامل تھی کہ اس کے قدم آپ ہی آپ رک گئے، لیکن اس کی طرف دیکھ نہیں سکی۔ آئیے لائبریری چلتے ہیں۔ اتنا یقین جیسے وہ کبھی منع نہیں کرے گی، اور واقعی اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ کیسے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہی کہنے لگا۔ اب کیوں مجھے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہیں؟ نہیں تو؟ کیا نہیں تو؟ اس کی گھبراہٹ کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا مطلب ہے آپ کا یوں راستے میں کھڑا ہونا، اور مجھے آپ کا راستہ بدلنا اچھا نہیں لگتا۔ جی؟ اس نے بے اختیار سر اونچا کیا، لیکن اس کی پرشوق نظروں سے گھبرا کر فوراً جھکا بھی لیا تو قدرے توقف سے وہ پوچھنے لگا، سچ بتائیں، کیا واقعی آپ چاہتی ہیں کہ میں کہیں راستے میں آپ کو نظر نہ ہوں؟ میرے خدا، کس امتحان میں ڈال گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ ایک ذرا سی ہاں کہنا مشکل نہیں تھا، لیکن اپنا دل ہی باغی ہو گیا تھا۔ یوں مچل مچل کر احتجاج کیا کہ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں چلوں گی، کل اسی وقت یہیں انتظار کروں گا۔ وہ دھیرے سے بولا اور وہ کوئی جواب دیے بغیر چلی آئی۔ کتنی خاموشی سے اعزاز احمد نے اس کے گرد اپنی محبتوں کا حصار کھینچ دیا تھا، جس کے اندر وہ خود کو اتنا محفوظ سمجھنے لگی کہ نہ ابا کا ڈر رہا نہ بڑے بھیا کا، بلکہ زندگی کا یہ رخ اسے اچھا لگنے لگا تھا، جب بھی ہر طرف سے بے نیاز ہو کر وہ اس کی ذات میں کھو گئی۔ اس کا ٹھہرا ہوا دل نشین لہجہ اور آنکھوں سے چھلکتی بے پناہ چاہتوں نے زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ اس وقت وہ چاہت کے موتیوں سے دامن بھرے بڑی مگن سی بیٹھی تھی۔ اعزاز احمد ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، تبھی عالیہ اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی اور چھوٹتے ہی بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی کمینی ہو۔ کیا مطلب؟
وہ سٹپٹا گئی۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو اور سیدھی طرح بتاؤ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ کون سا سلسلہ؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ میں اعزاز احمد کی بات کر رہی ہوں، اب آیا سمجھ میں؟ عالیہ نے دانت پیس کر کہا تو اس نے وہ مشکل ہنسی روک کر اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولی، پہلے وعدہ کرو سارے شہر میں ڈنڈورا نہیں پیٹو گی؟ جناب، سارے میں پہلے ہی آپ کی داستانیں مشہور ہو چکی ہیں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے دوسروں کی زبانی معلوم ہوا ہے، تم نے مجھ سے چھپایا ہے۔ آخر میں عالیہ نے تعصب سے کہا تو وہ اندر ہی اندر نادم ہو کر بولی، نہیں، میں نے تم سے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر یہ کہ کسی بھی وقت بتا دیتی، اصل میں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو مل گیا نا موقع، فوراً سے الف سے یہ تک سنا ڈالو۔ اور اسے الف سے یہ تک سنانا پڑا۔ آخر میں کہنے لگی، میں آنکھیں بند کر کے اس راہ پر چل تو پڑی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ خوشگوار ہی ہوگا، عالیہ نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور جانے ایسے میں وقت کو پر کیوں لگ جاتے ہیں جب زندگی کسی خوبصورت موڑ پر آ کر ٹھہرنے کی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ بھی اعزاز احمد کی سنگت میں خوبصورت لمحات کو روکنا چاہتی تھی، لیکن لمحے اس قدر تیزی سے پھیلتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا امتحان سر پہ آ گئے، اور اعزاز احمد کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے یونیورسٹی سے اس کا ناطہ ٹوٹ جاتا، اور وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ میں بھی یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، اپنے طور پر فیصلہ کر کے جب اسے بتایا تو وہ جانے کن اندیشوں میں گھیر کر پوچھنے لگا، تم کیوں چھوڑ دو گی؟ ظاہر ہے تم جو نہیں ہوگے۔ اس کے جواب پر وہ اطمینان بھرا سانس کھینچ کر بولا، لیکن میں تم سے ملنے آؤں گا، یا اگر کہو تو تمہارے گھر آ جاؤں۔ نہیں، وہ سہم کر فوراً بولی، پھر احساس ہونے پر سنبھل کر کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا ہمارے ہاں کا ماحول کچھ پابند سا ہے، اس کے باوجود ایک نہ ایک دن مجھے آنا ہے۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے وہ جھینپ کر سر جھکا گئی۔ امتحان ختم ہوئے تو وہ جہاں سر سے بھاری بوجھ اتر گیا، وہاں ایک دم سے فراغت کے خیال نے پریشان بھی کر دیا، اور صحیح معنوں میں اسے پتہ چلا کہ اعزاز احمد کی محبت اس کی نس نس میں سما چکی ہے۔ اس قدر بے قراری تھی جیسے اسے دیکھے زمانے بیت گئے ہوں۔ تھوڑی ہی دنوں میں زندگی یکسانیت کا شکار لگنے لگی۔ حالانکہ وہ الامکان کوشش کرتی کہ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھے، اس کے باوجود یوں لگتا جیسے ہر کام منٹوں میں ختم ہو گیا ہو۔ پھر وہ مزید کام کے بہانے ڈھونڈتی، اماں لائیے آپ کی قمیض میں سی دوں، بھابھی آپ کا بلاؤز، لائیے کاشی کو میں نہلا دوں۔ ہر روز اس قسم کے جملے بولنا جیسے اس کی عادت بن گئی۔ جانتی تھی نا کہ جہاں فراغت سے بیٹھی دل کے دریچوں پہ دستک دیتے اعزاز احمد کے ہاتھوں کو روک نہیں سکے گی۔ البتہ رات جب سونے کے لیے لیٹی تو اس کی بند پلکوں کے پیچھے ان گنت سنہرے سجیلے خواب سج جاتے، اور ان سجیلے خوابوں کی سرزمین پر وہ اعزاز احمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بڑی دور نکل جاتی۔ پھر جیسے یونیورسٹی کھلی اس نے دوبارہ جانا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا شاید اب وہ دل جمعی سے پڑھ سکے گی، لیکن اس کے برعکس وہ جو قدم قدم پر اپنی یادوں کے نقوش چھوڑ گیا، ان سے دامن بچا کر گزرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ہر راستے پر وہ چونک چونک کر رکتی، اور یوں لگتا جیسے وہ ابھی ادھر سے یا ادھر سے نکل کر اچانک سامنے آن کھڑا ہوگا۔ عالیہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی، لیکن اس روز پہلی بار ٹوکتے ہوئے بولی، خدا کی بندی، اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اعزاز احمد یونیورسٹی چھوڑ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سٹپٹا کر دیکھنے لگی۔ یعنی اب مطلب بھی میں بتاؤں؟ عالیہ نے پہلے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کسدن لاپرواہ سے انداز میں بولی، سنو، بھول جاؤ اسے۔ اس کا پورا وجود اچانک گہری خاموشیوں کی زد میں آ گیا تو قدرے توقف سے عالیہ اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کرو، اور ایسا میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اعزاز احمد ابھی تک تم سے ملنے نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو جدائی کے وہی دن بہت تھے جو تم نے گھر میں گزارے، اس کے بعد تو اسے اول روز ہی تمہارا منتظر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمہیں نہیں عالیہ؟ مان وہ جیسے ہی ہوش میں آ کر بولی، اعزاز احمد مجھے فریب نہیں دے سکتا، کوئی مجبوری آڑے آئی ہوگی جو وہ نہیں آیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، عالیہ نے خلوص سے کہا، پھر پوچھنے لگی، تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میرے پاس اس کا کوئی نمبر وغیرہ نہیں ہے۔ کیا مطلب، اس نے تمہیں نمبر دیا نہیں یا تم نے لیا نہیں؟ عالیہ کے تعجب سے پوچھنے پر وہ جیسے اعتراف جرم کرتی ہوئی بولی، میں نے نہیں لیا۔ کیوں؟ اب جانے دو اس بات کو، آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ وہ موضوع ختم کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کیا بتاتی ہے عالیہ کو کہ اپنے گھر کے ماحول سے خائف ہونے کے باعث اسے اتنی احتیاط برتنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال عالیہ سے تو اس نے بہت یقین سے کہہ دیا تھا کہ اعزاز احمد اس سے فریب نہیں دے سکتا، اور یہ کہ کوئی مجبوری آڑے آئی ہوگی جو وہ نہیں آیا، لیکن اپنے اندر سر ابھارتے اندیشوں کو وہ کسی طرح نہیں دبا سکی۔ واقعی 1 مہینہ ہو گیا تھا، کہاں تو اس کا دعویٰ تھا کہ اگر ایک دن اسے نظر نہ آئے تو وہ پاگل ہونے لگتا ہے، اور اب اتنے دن۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اسی پریشانی میں کچھ دن اور گزر گئے، اور اس دن جب وہ بے حد آزردگی میں گھری عالیہ کی باتوں پر یقین کرنے جا رہی تھی
کہ وہ آ گیا۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر جانے کی اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ کیا مایوس ہو گئی تھیں؟ وہ اس کی پلکوں پہ اتری نمی دیکھ کر جو سمجھا وہی کہہ دیا اور وہ سر جھکا گئی۔ سحر، ادھر دیکھو میری طرف، مجھ سے بات نہیں کرو۔ روٹھا ہوا لہجہ بھیگا بھیگا تھا۔ یار میرا تو خیال تھا تم مجھے دیکھ کر کھل اٹھوگی۔ اچھا ادھر چلتے ہیں۔ اس کی کلائی تھام کر کھینچتا ہوا لان میں لے آیا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، یقین کرو میرا مقصد تمہیں ستانا نہیں تھا، نہ میں تمہاری آزمائش چاہتا ہوں، بس غم روزگار نے الجھا دیا اور میں چاہتا تھا اچھی جاب کی خوشخبری لے کر تمہارے پاس آؤں۔ کیا تمہیں جاب مل گئی؟ اس نے بے اختیار پوچھا تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر بھی نہیں لا سکا۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مل جائے گی جاب بھی۔ وہ ساری خفگی بھول گئی۔ بہت مشکل ہے، ان چند دنوں میں نے جان لیا ہے کہ یہاں ڈگری ٹیلنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف سفارش چلتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت تلخ تجربات سے گزرا ہے اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ گئی، مگر قدرے توقف سے احساس ہونے پر وہ کہنے لگا، ارے کس قدر پاگل ہوں میں، اچھی خبر تو لایا نہیں اور لے کے مایوس کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ تم فکر نہیں کرو، میں کوشش جاری رکھوں گا۔ پھر اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آخر مجھے تمہارے گھر بھی تو آنا ہے اور ایک بے روزگار بندے کو تو تمہارے ابو لفٹ بھی نہیں کرائیں گے، ہے نا؟ مجھے نہیں پتہ۔ وہ رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ کیا امی کو تمہارے ہاں بھیجنا مناسب ہوگا؟ کیا مطلب؟ وہ گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بھائی اس سے پہلے کہ تمہارے آنگن میں کسی اور کے نام کا پتھر گرے، سب سے پہلی لسٹ میں میرا نام آ جائے۔ اس نے کیونکہ سنجیدگی سے کہا اس لیے وہ بھی پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ تب وہ پوچھنے لگا، تم نے گھر میں میرا ذکر کیا اپنی بہن یا بھابھی سے؟ تو پھر ایسا کرو پہلا انہیں بتا دو، پھر امی کو بھیجوں گا۔ اس نے کہا تو بس ذرا سا سر ہلا سکی۔ اچھا اجازت دو اور سنو، مجھے آنے میں دیر ہو تو مایوس نہیں ہونا اور نہ بدگمان، بس دعا کرنا جب بھی آؤں بہت اچھی خبر کے ساتھ آؤں، اوکے؟ خدا حافظ۔ وہ اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کس خوبصورتی سے وہ اس کی آزردگیاں سمیٹ کر جا رہا تھا۔ بہت ہلکی پھلکی ہو کر گھر آئی تو پہلے ہی مقام پر غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ کچھ دیر آنگن میں رک کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر ناکام ہو کر اماں کے کمرے کا رخ کیا اور رخشی بھابھی کو اماں کی گود میں سر رکھے روتے دیکھ کر وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا اماں؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ پیچھے سے بڑے بھیا دندناتے ہوئے چلے آئے اور چیخ کر بولے، رخشندہ بند کرو یہ رونا دھونا، میں مزید تمہاری مکاریاں برداشت نہیں کر سکتا، ابھی کوئی آ جائے تو چہکتی نظر آؤ گی۔ اماں دیکھ رہی ہیں یہ کیسے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ بھابھی اماں کی گود سے سر اٹھا کر بولی، کیوں ہر ایک کے سامنے ٹھٹے نہیں لگاتی تم؟ پھر غالباً اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً اس کی طرف پلٹ کر بولے، تم یہاں کیا کری ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، پھر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اوف، یہ بڑے بھیا بھی عجیب ہیں۔ وہ پنکھے کا بٹن آن کر کے بیڈ پہ گرتی ہوئی تعصب سے سوچنے لگی۔ وہ وقت بھول گئے جب رخشی بھابھی کی کھلکھلاتی ہنسی تو ان پر نثار ہوتے تھے۔ کسی ایک دن بھابھی کا موڈ خراب ہوتا تو یہ دیوانوں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے کہتے، ایک بار ہنس تو دیکھو تو در و دیوار سے کیسی وحشت ٹپک رہی ہے، اور اب اف، اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا، سارے موڈ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں نے آ کر اس سے کھانے کا پوچھا تو بھوک ہونے کے باوجود اس نے منع کر دیا اور نیند کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ پھر کتنے دن وہ انتظار کرتی رہی کہ بھیا اور بھابھی کا موڈ ٹھیک ہو، تب وہ بھابھی کو اعزاز احمد کے بارے میں بتائے، لیکن پتہ نہیں دونوں کے درمیان کیسی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھابھی ہر دم اکھڑی رہتی اور ان کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے اسما کے پاس جانے کا سوچا، اور جب اماں سے اجازت مانگی تو وہ منع کرتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی تمہارا اسما کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ عاصم کے ایک دوست کا تمہارے لیے پیغام آ چکا ہے اور اس کا عاصم کے پاس بہت آنا جانا ہے۔ اماں اپنے طور پر سمجھا کر کہہ رہی تھیں، لیکن وہ سناٹے میں آ چکی تھی۔ بے حس و حرکت اماں کو دیکھی گئی، جبکہ ذہن پر ان کے الفاظ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اچھا لڑکا ہے، تمہارے ابا کو بھی پسند ہے، 2-3 بار اس کی اماں آ چکی ہیں، شاید انہوں نے اسما کے ہاں ہی تمہیں دیکھا تھا۔ خیر اگر تمہارا اسما سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے تو کل میں اسے یہیں بلوا لوں گی۔ آخر میں انہوں نے اسے یوں تسلی دی کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، اور جو اس کے دل پہ قیامت بیت رہی تھی اس کی انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ اگلے دن تک وقت جیسے گزرا یہ وہی جانتی تھی۔ صبح اماں نے جا کر پڑوس سے اسما کو فون کر دیا تھا اور اس کے آنے تک وہ سچ مچ نڈھال ہو چکی تھی۔ خیریت، آج تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ اسما نے اسے دیکھتی ہی پوچھا تو اس سے پہلے ہی اماں بول پڑیں، تمہارے لیے چھٹی کی ہے، کل کہہ رہی تھی کہ تم سے ملنے کو، لیکن میں نے تمہارے یہاں نہیں بھیجا، وہاں ابرار آتا ہے نا اس لیے۔ اچھا کیا، اسما ان کی تائید کرتی ہوئے بولی، آج کل تو تقریباً روز ہی آتا ہے، ویسے ابا کا کیا ارادہ ہے؟ لڑکا تو انہیں پسند ہے، اب دیکھو۔ اماں نے کہا تو اس نے اسما کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھنے کی خاطر خاموشی کا اشارہ کیا تو جواباً
اس نے بھی کیا ہوا کا اشارہ کیا، تب وہ موضوع بدل کر اماں سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ سالن میں نے چڑھا دیا، بہن سے پوچھ لو کہ چاول کھائے گی یا روٹی؟ چاول، وہ بھی سادہ۔ اسما نے فوراً کہا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، اور کیونکہ اسما اس کے اشارے سے خاصی متجسس ہو گئی تھی اس لیے کچھ دیر ہی بہانے سے اس کے پیچھے چلی آئی اور چھوٹتے ہی بولی، ہاں بتاؤ کیا کہہ رہی تھیں؟ یہ ابرار کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اسما بے اختیار ہنس کر شرارت سے بولی، اچھا تو اس کا بایو ڈیٹا جاننا چاہتی ہو؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تو اسما کچھ چھٹکی، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ارے کیا ہوا ہے؟ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی؟ اسما پلیز منع کر دو اماں کو، میں کسی ابرار سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بے اختیار چھلکتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں میں جذب کرتے ہوئے کہا تو اسما ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت کچھ سمجھ گئی تھی اس لیے فوراً کچھ نہیں بولی، تب وہ بڑی آس سے پوچھنے لگی، منع کر دو گی نا اماں کو؟ اسما کا سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا، پھر اسے وحشت میں مبتلا ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہاری جھولی میں کوئی جھوٹی آس نہیں ڈالوں گی، اس لیے کہ یہاں سب فیصلے ابا اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی اسما تم کچھ کرو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ کیا کروں میں، تم بتاؤ؟ اسما کی بے بسی ظاہر ہو رہی تھی، اور جانتی تو وہ بھی تھی کہ ابا کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، لیکن اس وقت وہ ایسی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسما کی بے بسی پر کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا ابھی تم اماں اور بھابھی کے پاس جاؤ، کھانے کے بعد میں تم سے بات کروں گی، لیکن یہ دھیان میں رکھنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اسما کہتے ہوئے اندر چلی گئی تو وہ جانے کیا کچھ سوچے گئی، ساتھ ساتھ کام بھی جاری رکھا۔ اماں کا چڑھایا ہوا سالن بھون کر اتار دیا، پھر چاول کے ساتھ دال بھی پکا دی، اور سلاد بنانے کے بعد اندر آئی تو دسترخوان بچھاتے ہوئے بولی، چلے بھائی آپ لوگ ہاتھ دھو کر آ جائیں، میں کھانا لا رہی ہوں۔ پھر کھانے کے بعد جب اماں نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں تب وہ اسما کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور بیٹھتی کہنے لگی، دیکھو اسما تم بار بار یہ کہہ کر کہ میں کچھ نہیں کر سکتی دامن مت بچاؤ۔ میں خود بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ ابا کے کسی فیصلے میں درار ڈالنا تو دور کی بات، ان کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ جب سب جانتی ہو تو پھر وہ سانس لینے کو رکی تھی کہ اسما بول پڑی، پھر یہ کہ ابھی ابا نے فیصلہ نہیں کیا، اور اس سے پہلے کہ اگر تم ذرا سی ہمت کر لو تو یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے تم اماں سے تو کہہ سکتی ہو کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اماں وجہ پوچھیں گی، ہاں اور تم وجہ بھی ضرور بتا دینا کہ میں اعزاز احمد کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے جتنی آسانی سے کہا تھا اتنی آسانی سے یہ بات آگے نہیں کہی جا سکتی تھی، اس لیے اسما خاموش نظروں سے اسے دیکھی گئی تو وہ کچھ الجھ کر بولی، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہوں، لیکن اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوگا؟ اس کی نادانی پر اسما کو غصہ آ گیا، وہ مشکل آواز دبا کر کہنے لگی، تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہو جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ ابا کل کی بجائے چاہیں گے تمہیں آج ہی رخصت کر دیں، سمجھی تم؟ اور یہ تم کہہ رہی ہو کہ میں اماں تک تمہاری بات پہنچا دوں؟ تو میری جان اماں کیا کر سکتی ہیں؟ وہ تو ابا کے ڈر سے چاہیں گی کہ جلد از جلد تمہیں ٹھکانے لگا دے، کہ کہیں اگر ابا کو بھنک بھی مل گئی تو سب سے پہلے وہ انہی کے سفید چونڈے میں ہاتھ ڈالیں گے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ ساری باتیں سمجھ کر اتنی عاجزی سے بولی کہ اسما کو اس پہ رحم آ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، ایسا کرو، وہ کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ اعزاز احمد۔ ہاں اعزاز احمد سے کہو کہ فوراً اپنے گھر والوں کو بھیج دے، ہو سکتا ہے ابا کو وہ زیادہ پسند آ جائے۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، عاصم کے علاوہ اور کتنے پروپوزل تھے، آخر ہماری محبت جیت گئی۔ آخر میں اسما نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی بے ساختہ مسکرائی، پھر قدرے شوخی سے پوچھنے لگی، سچ بتاؤ کیا کیا منتیں مانی تھی تم نے؟ میں نے نہیں، عاصم نے مانی تھی، تم بھی یہ کام اعزاز پہ چھوڑ دو۔ اسما ہنستے ہوئے بولی تھی، تبھی بھابھی کاشی کو گود میں لیے آ گئی اور پھر اسے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے بولی، نہ خود سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، تم دونوں اگر سو نہیں رہی تو سنبھالو اسے، میں ایک نیند لے لوں۔ چھوڑے بھابھی کیا سونا، آئیے بیٹھیے۔ اسما نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تو وہ بیزاری سے کہنے لگیں، ارے اسی وقت تو کچھ چین کی نیند سو سکتی ہوں، ورنہ رات میں بچہ ہے، دودھ کے لیے تو روئے گا ہی، اور اس سے زیادہ وہ چلانے لگتے ہیں کہ بند کرو اس کی آواز، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ آخر تمہارے بھیا گئے کس پر ہیں اتنے جلاد؟ ابا پر، وہ بلا ارادہ فوراً کہہ گئی، پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی، نہیں ابا تو ایسے نہیں ہے، رخشی بھابھی نے کہا تو اسما کے گھورنے کے باوجود وہ بولنے سے باز نہیں آئی، اماں سے پوچھ لے۔ اچھا جب بھی تم لوگ ایسی دبی دبی سی رہتی ہو۔ رخشی بھابھی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شروع سے آخر تک سوچ رہی ہوں، پھر گہری سانس لے کر بولی، توبہ توبہ، یہ تو اماں کا حوصلہ ہے جو ساری زندگی برداشت کرتی رہیں، میں تو دیکھنا کسی دن ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ ارے نہیں بھابھی ایسا نہیں کیجیے گا، بھیا کا غصہ بہت خراب ہے۔ وہ ان کے ارادے جان کر ڈر گئی اور انہیں بھی ڈرانا چاہا، لیکن وہ تنک کر بولی، میرا غصہ بھی دیکھا نہیں انہوں نے، اور اب تو جلد ہی دکھانا پڑے گا، ورنہ میرا بچہ بھی تم لوگوں کی طرح سہم کر رہ جائے گا۔ ابھی تو آپ ہمیں مزید سہمائی دے رہی ہیں، ایسا کرے آپ جا کر سو جائیں، کاشی کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ اس نے کہا تو بھابھی ہنس پڑی، پاگل ہو تم دونوں، اس لیے تو وہ زیادہ سر چڑھے ہوئی ہیں۔ بہرحال کاشی کا خیال رکھنا، میں سونے جا رہی ہوں۔
وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں تو وہ کاشی کو گود میں لیتی ہوئی اسما سے کہنے لگی، واقعی اسما آج کل بڑے بھیا بہت زیادتی کرنے لگے ہیں، ذرا خیال نہیں کرتے، ایمان سے بہت اچھا ہو جو بھابھی انہیں سدھار دیں۔ مشکل ہے، اسما مایوسی سے بولی، اور یہ بھابھی ہمارے سامنے بول رہی ہیں، بھیا کے سامنے تو ان کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے، اور پتہ ہے اس روز تو اتنا رو رہی تھی۔ خیر چھوڑو، میں دیکھوں اماں کیا کر رہی ہیں۔ اسما اٹھ کر چلی گئی تو وہ بھی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر کاشی کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئی۔ اعجاز احمد نے اسے کہا تھا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو مایوس نہیں ہونا اور نہ بدگمان، اور وہ تو پہلے بھی بدگمان نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ابرار کے پروپوزل والی بات نہ ہوتی تو وہ بڑے تحمل سے دن گن گن کر انتظار کرتی، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب فیصلہ سنا دیں، اور وہ اس سے پہلے ہی اعجاز احمد سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اسے ساری صورتحال بتا سکے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے رابطہ کرے۔ اس کے پاس اس کا کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا، اور اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم احتیاطاً ہی اسے نمبر لے لیتی۔ اس وقت عالیہ کے سامنے ہی وہ پریشانی لیے بیٹھی تھی، اور پہلے مقام پر عالیہ بجائے اس کی پریشانی سمجھنے کے الٹا اسے ہی لتاڑنے لگی۔ آخر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہر کام تمہاری سوچ کے مطابق ہوگا؟ پاگل لڑکی، محبت کی راہ میں تو یوں بھی بہت کٹھنائیاں ہوتی ہیں، پھر تم دونوں اتنے اطمینان سے کیسے ہو؟ خدا کے لیے بس کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تقریباً چیخ پڑی، اور جواب میں وہ بڑے آرام سے بولی، آرام سے ڈولی چڑھ جاؤ، تمہیں تو خدا ہی سمجھے گا، اور میں واقعی پاگل ہوئی ہوں جو تم سے مشورہ کرنے بیٹھ جاتی ہوں، حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے تم میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ وہ خفا ہو کر اپنے آپ بولے گئی، آ گئی نا اپنی اوقات پر، پل میں ساری کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہو، اب واقعی کچھ نہیں کروں گی تمہارے لیے۔ عالیہ غصے میں اسے دھکا دے کر اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی تو وہ خود پر جھنجھلانے لگی، جانے کیا بک گئی تھی، پھر اس کا بازو ہلا کر بولی، دیکھو میں تمہاری خوش آمد نہیں کروں گی، غلطی تمہاری ہے، کیوں الٹا سیدھا بولتی ہو؟ ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم، یہ پریشانی تمہاری اپنی خریدی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہے، یہ بتاؤ تم اعجاز کو بلا سکتی ہو یا نہیں؟ اس کے حتمی انداز پر عالیہ جل کر بولی، ہاں میرے پاس تو اللہ دین کا چراغ ہے، آنکھیں بند کرو اور ابھی بلا لیتی ہوں۔ اتنی پریشانی کے باوجود وہ بے ساختہ ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، چلو معاف کر دو، اب آئی نا راہ پر، بولو کیا چاہیے؟ عالیہ کے شاہانہ انداز سے پوچھنے پر وہ بے اختیار اپنی جڑی ہوئی ہتھیلیوں کا کشکول بنا کر بولی، اعجاز احمد، جاؤ کیا یاد کرو گی، کل اسی وقت تمہارے سامنے ہوگا۔ لیکن کیسے؟ تم عام کھانے سے مطلب رکھو۔ عالیہ بڑے آرام سے کہہ کر کھڑی ہوئی اور اسے اسی طرح پریشان چھوڑ کر ایک طرف چل دی۔ وہ بیٹھی دیکھتی رہی، اس کے پیچھے جانا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سر پھری لڑکی اب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ البتہ اپنی بات اس نے سچ کر دکھائی تھی کہ اگلے روز اعجاز احمد اس کے سامنے تھا، اور جانے عالیہ نے اسے کیا کہہ کر بلایا تھا کہ وہ بےحد پریشانی سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا سحر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کا ذہن یہ گتھی سلجھانے میں لگا ہوا تھا کہ عالیہ اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکی۔ جب یہ اس کے پوچھنے پر چونک کر بولی، شکر خدا کا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا وہیں گھاس پر ڈھہ گیا، پھر کہنے لگا، اس نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ کیا نام ہے اس کا، تمہاری دوست عالیہ، بہت بدتمیز ہے وہ۔ نہیں اس سے کچھ مت کہو، اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بولی، اسے میں نے کہا تھا کہ تمہیں کسی طرح بلا دے۔ خیریت؟ اب کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ پریشان نظر آئی۔ میں تم سے فوراً ملنا چاہتی تھی اصل میں، اور اسے ابرار کے پروپوزل کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کچھ رک رک کر بول رہی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی پر اعتماد نہیں رہی تھی، اور وہ جانتا تھا جب یہ اسے ٹوکا نہیں، جہاں بہت خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا وہیں وہ رک رک کر بولتی، نروس ہوتی، دل میں اتری جا رہی تھی۔ اور جانے کیوں ایسے سمے دل ایک ہی تمنا کرتا ہے کہ وقت تھم جائے، اور وقت نہیں تھمتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی، تب بھی وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے۔ جب اس کی پلکیں ذرا سی لرزش کے بعد اوپر اٹھیں تو اسے اس قدر محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مزید نروس ہو گئی، اور نظریں چراتی ہوئی بولی، پلیز اس طرح مت دیکھو۔ وہ ہنس پڑا، اور دل تو چاہا کچھ دیر اور اسے ستائی، لیکن پھر حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، مجھے بھی یہی خدشہ تھا، بہرحال میں آج ہی امی کو تمہاری طرف بھیجوں گا، تم اپنا ایڈریس دے دو۔ اس نے اپنی ڈائری میں سے صفحہ پھاڑ کر ایڈریس لکھ دیا، جس سے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ اپنی جیب میں رکھتا ہوا پوچھنے لگا، تم نے گھر میں میرا ذکر کر دیا ہے نا؟ میں نے اپنی بہن کو بتایا ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو ایک اجنبی خاتون کو دے کر تمہارے گھر والے کوئی لفٹ ہی نہ کرائیں۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی اور قدر توقف سے پوچھنے لگی، تمہاری جاب کا کیا ہوا؟ ایک جگہ بات تو بنتی نظر آ رہی ہے، اگر درمیان میں کوئی سفارشی بندہ نہیں آ گیا تو سمجھو میری جاب پکی، ورنہ بس تمہاری جاب پکی۔ وہ فوراً بول پڑی، اوکے باس، اب چلوں، امی کو بھی بتانے کہ شام میں ایک لڑکی ان کے انتظار میں آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھی ہوگی۔ اٹھتے ہوئے شرارت سے بولا، جی نہیں۔ کیا نہیں؟ اس کی بے باک نظروں سے وہ گھبرا کر بولی،
بس اب تم جاؤ۔ عجیب لڑکی ہو، بلاتی بھی خود ہی ہو اور پھر جانے کو بھی کہتی ہو۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تو وہ عالیہ کی تلاش میں چل پڑی۔ آخر اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر وہ اسے آسماں کے ساتھ نظر آ گئی۔ عالیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تو آسماں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھولی سانسوں کے درمیان پوچھنے لگی، ہو گیا تمہارا کام؟ پہلے سانس تو لے لو، بلکہ آؤ کینٹین چلتے ہیں، میں تمہیں پیپسی کے ساتھ سینڈوچ بھی کھلاؤں گی۔ اس نے کہا تو عالیہ اچھل پڑی، یعنی رشوت؟ بالکل نہیں، بے شک بل تم پے کر دینا۔ ارے واہ، میں تو تمہیں بہت سیدھا سمجھتی تھی۔ عالیہ اس کی بات پر محظوظ ہوئی، ساتھ ہی اس کی پشت پہ زور سے ہاتھ مارا تو وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پھر کینٹین آ کر اس سے کہنے لگی، سنو ابھی تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ اب کیا ہے؟ عالیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا ہے کہ اعزاز احمد نے آج شام اپنی امی کو بھیجنے کا کہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اماں انہیں صاف جواب نہ دے دیں۔ وہ سوچتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میرا مطلب ہے ایک بالکل اجنبی خاتون سمجھ کر، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اور اماں کو بتا دو، بلکہ یہ ظاہر کرنا کہ وہ پروپوزل تم بھیج رہی ہو۔ اچھا، اور جو تمہاری اماں نے کہہ دیا کہ میری بیٹی کی بجائے اپنی فکر کرو، تب تم کہہ دینا تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ نہیں، میری منگنی نہیں ہوئی۔ اوفو، کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اس کی تکرار سے جھنجلا کر بولی، آخر تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ اس سے پہلے عالیہ صاف انکار کر دیتی، وہ منت سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عالیہ کو غالباً اس پہ رحم آ گیا۔ پھر یہ کہ شام میں آ جاؤں گی، اور یہی ٹھیک ہے کہ تم پر بات بھی نہیں آئے گی، ورنہ بھی تمہارے ساتھ جانے سے تمہاری اماں کو شبہ ہو سکتا ہے۔ عالیہ نے اسے سمجھاتی ہوئے کہا، پھر اٹھتی ہوئی بولی، بس اب چلو، کہیں پوائنٹ نہ مس ہو جائے۔ اور روزانہ تو وہ یونیورسٹی سے آ کر اگر سوتی نہیں تھی تب بھی کھانے کے بعد آرام ضرور کرتی تھی، لیکن اس روز اسے بس یہی فکر رہی کہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ گھر تو صاف ہی رہتا تھا کیونکہ پھیلانے والا ابھی کوئی تھا نہیں، کاش ہی چھوٹا تھا۔ پھر بھی کھانے کے بعد جب اماں سو گئیں تو اس نے ڈرائنگ روم کی نئی سرے سے جھاڑ پونچھ کی اور برآمدے سے آنگن تک دھو ڈالا۔ اس کے بعد نہا کر کچھ دیر سستانے کی غرض سے لیٹی تو آپ دھیان پہلے اعزاز احمد کی طرف منتقل ہوا۔ پھر یہ سوچنے لگی کہ شام میں اس کی امی کی آمد پر اماں اور ان کے بعد ابا کا رد عمل کیا ہوگا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سارا کھیل قسمت کا تھا، اور پتہ نہیں وہ اسما کی طرح خوش قسمت تھی بھی یا نہیں۔ بہرحال جیسے جیسے شام اتر رہی تھی اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اعزاز کی امی کے علاوہ اسے عالیہ کا انتظار بھی تھا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ عالیہ پہلے آ گئی۔ وہ اسے لے کر اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اشارہ کرتی ہوئی چائے بنانے کے بہانے خود کچن میں چلی آئی۔ بھابھی وہاں پہلے سے موجود تھی، اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، کوئی آیا ہے؟ جی، میری دوست عالیہ۔ وہ انہیں جواب دے کر کیتلی میں پانی ڈالنے لگی تو بھابھی ٹوک کر بولی، میں بنا دیتی ہوں چائے، تم جا کر اپنی دوست کے پاس بیٹھو۔ ارے نہیں، میں بنا لوں گی، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ وہ قصداً اٹھ کر آئی تھی تاکہ عالیہ اماں سے بات کر سکے۔ پاگل ہو، کیا سوچے گی وہ، جاؤ تم۔ پاپی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، پلٹ کر چولہا جلاتے ہوئے بولی، اماں ہے نا اس کے پاس۔ اوہو، وہ کیا اماں سے ملنے آئی ہے؟ بھابھی سے یوں ہی ایک بات کہی اور وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں تو کیا نہیں تو؟ بھابھی نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا، اور ابھی وہ سنبھلی تھی کہ عالیہ کچن کے دروازے میں نمودار ہو کر بولی، میرے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم یہاں کیوں چلی آئیں؟ وہاں اماں کے پاس کوئی خاتون آ گئی ہیں، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ عالیہ نے بظاہر سرسری انداز میں کہتے ہوئے اسے آنکھ ماری تو اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ بھابھی پوچھنے لگیں، کون ہے؟ آؤ ہم اندر چلتے ہیں۔ عالیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، پھر اس کے ساتھ کچن سے نکلی تو برآمدے میں اماں کے پاس ابرار کی والدہ کو دیکھ کر اس کا تیز دھڑکتا دل ٹھہر گیا، اور بہت عجلت میں انہیں سلام کر کے وہ عالیہ کا ہاتھ کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ عالیہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کیا امپریشن پڑا ہوگا تمہارا ان پر، کم از کم سلام تو ڈھنگ سے کر لیتی۔ اچھا ہے نا، مایوس ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے جب انہیں مایوس ہی کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ عالیہ نے حیران ہوتی ہوئے کہا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر سمجھ کر کہنے لگی، پاگل ہو تم، یہ اعزاز کی امی تھوڑی ہیں۔ پھر یہ دوسری امیدوار ہے، بلکہ پہلی کہنا چاہیے، اس نے بتایا تو عالیہ گہری سانس کھینچتی ہوئے اس کے بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ انہیں بھی آج ہی آنا تھا، ویسے کیا کرتا ہے ان کا بیٹا؟ بخدا مجھے کچھ معلوم نہیں، اس نے کہا، پھر بھابھی کو چائے لاتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ ارے یہ آپ نے اتنا تکلف کیوں کر ڈالا؟ عالیہ بھابھی کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے بولی، کوئی اتنا بھی نہیں ہے، آپ بھی تو بیٹھے نا۔ نہیں بس میں ادھر دوسری مہمان کے پاس جا رہی ہوں، بھابھی مسکرا کر کہتی ہوئی چلی گئی تو عالیہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، اعزاز کی امی کب آئیں گی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے تو شام ہی کا کہا تھا، وہ گھڑی دیکھتی ہوئی بولی، پھر پوچھنے لگی، تم نے اماں سے کچھ کہا؟ ابھی تو ذکر ہی چھیڑا تھا کہ یہ خاتون آ گئی، پھر بھی میرا خیال ہے تمہاری اماں سمجھ ضرور گئی ہوں گی۔ اچھا تم چائے لو، وہ اسے چائے کی طرف متوجہ کر کے خود جانے کیا سوچنے میں لگ گئی۔ پھر چائے کے بعد بھی عالیہ کتنی دیر تک بیٹھی رہی، لیکن اعزاز کی امی نہیں آئیں۔
تب اپنے طور پر وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر گئی تھی کہ آج نہیں تو کل آ جائیں گی، لیکن وہ کسی طرح خود کو نہیں بہلا سکی۔ بس یہی سوچتی رہی کہ جب اس نے اعزاز کو تمام حالات بتا دیے تھے، پھر اس نے اپنی والدہ کو کیوں نہیں بھیجا۔ اگلے روز اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا یونیورسٹی جانے کو، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو واقعی اعزاز سے روٹ کر بیٹھ جاتی، لیکن ابھی تو اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور وہ صرف اسی خیال سے یونیورسٹی چلی آئی کہ اعزاز ضرور اسے سبب بتانے آئے گا، اور وہ اپنی ماں کو کیوں نہیں بھیج سکا، اور سبب خواہ کوئی بھی ہو، بہرحال اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ اگر اس نے فوری اقدام نہیں کیا تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ بہرحال اس روز اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ صبح سے جو برگد کے نیچے بیٹھی تو دوپہر ہو گئی۔ درمیان میں ایک بار عالیہ اس کے پاس آئی تھی، کچھ سمجھایا، کچھ جھگڑا کیا، پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ مایوس نہیں تھی، لیکن اسے اعزاز کی بے عزتی پہ دکھ ہو رہا تھا۔ مزید حیران ہوئی جب اسے بہت اطمینان میں دیکھا، چہرے پر کسی تفکر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا مسکرا کر پوچھنے لگا، کہو کیا خبر ہے، کیا سننا چاہتے ہو؟ نہ چاہتی ہو بھی اس کے لہجے میں تن سمٹ آیا، جسے پتہ نہیں اس نے محسوس کیا تھا یا نہیں، یا کستر نظر انداز کر گیا۔ تم جانتی ہو میں کیا سننا چاہتا ہوں؟ خدا کے لیے اعزاز، کیا تمہیں میری پریشانی کا ذرا بھی اندازہ نہیں؟ وہ چیخ پڑی تو ایک دم ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم بتاؤ، کیوں مجھے جھوٹی آس دے گئے تھے؟ اگر اپنی والدہ کو نہیں بھیجنا تھا تو؟ ارے رے، کیا بات کرتی ہو؟ وہ فوراً بول پڑا۔ کیا میری امی تمہارے ہاں نہیں آئی تھیں؟ کب؟ کل شام میں۔ کیا سلیمانی ٹوپی پہن کر آئی تھی جو مجھے نظر نہیں آئی؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا، اور کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ وہ خاصی جذبز ہو رہی تھی، اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ تھام لیا اور دوبارہ بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، میری بات سنو، اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ کل تمہارے بارے میں امی کو بتا کر جب میں نے انہیں تمہارا ایڈریس دیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہاں تو وہ پہلے بھی کئی بار جا چکی ہیں، لیکن میرے بڑے بھائی ابرار کے لیے۔ کیا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ تمہاری امی؟ جناب، وہ میری امی۔ لیکن وہ تو، میرا مطلب ہے ابرار احمد۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اپنی بات کیسے کہے، اور وہ خود ہی سمجھ کر کہنے لگا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے وہ ابرار بھائی کے لیے آتی رہی ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے کل وہ میری ہی بات لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے آرام سے تمہاری بات مان لی؟ وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھیں۔ نہ ماننے کی وجہ؟ وہ الٹا اسے پوچھنے لگا تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ نظریں چرا کر پوچھا، میرے گھر والوں نے کیا کہا؟ تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے والد سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دے سکیں گی، اور بھی یہ تو تم ہی بتاؤ گی کہ کیا طے پایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں، کیا تم گھر میں نہیں رہتی؟ رہتی ہوں، لیکن بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتی۔ دخل دینے کو کون کہہ رہا ہے، البتہ سننا ضرور، اور پھر بتانا مجھے فوراً۔ اس نے کہا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اندر ہی اندر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بہت ساری سوچوں میں ایک یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے جو وہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو، لیکن وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، یعنی ابا نے سنا تو آپے سے ہی باہر ہو گئے۔ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ پہلے بڑے کے لیے آتی رہیں، اب چھوٹے کے لیے؟ بڑے چھوٹے کسی کا رشتہ منظور نہیں۔ غصے کے باعث ابا کی آواز اونچی تھی، وہ اپنے کمرے میں سن کر دہل گئی۔ قدرے توقف سے اماں کی کمزور آواز سنائی دی، آپ ایک بار لڑکے سے مل تو لیں۔ کیوں مل لوں جب مجھے اس گھر میں لڑکی دینی ہی نہیں ہے؟ ابا کھڑے کھڑے فیصلہ سنا رہے تھے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سچ مچ اندھیرا چھا گیا۔ بڑی مشکل سے بیڈ تک آئی اور گرتے ہی تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اچانک ذہن معوف ہو گیا تھا، کچھ بھی سوچنے سے قاصر وہ بس آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی اس کے کمرے میں آ سکتا ہے، اور اس کا رونا مزید قیامت لا سکتا تھا۔ کتنی دیر بعد بھابھی کھانے کے لیے بلانے آئیں تو اس کے منہ پر سے تکیہ کھینچتی ہوئے بولیں، یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ پھر اس کے چہرے پر نظریں پڑی تو ٹھٹک گئیں۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا۔ تب بھابھی اس کے قریب بیٹھ کے نرمی سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو کھانا کھا لو، بلکہ میں تمہارے لیے یہیں لے کر آتی ہوں، اس کے بعد چائے کے ساتھ ٹیبلٹ لے لینا۔ بھابھی کے خلوص کے سامنے وہ بکھر گئی، بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر بولی، رہنے دے بھابھی، یوں بھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ایسے نہیں ہے، بس میں بھی لاتی ہوں۔ بھابھی پیار بھری سے زنش کرتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں تو ناچار اس نے واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی، تبھی بھابھی بھی کھانا لے کر آ گئیں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر اصرار سے اسے کھلاتی رہیں، پھر اپنے آپ ہی کہنے لگیں، تم مجھے غیر سمجھتی ہو نا، اس لیے مجھے کوئی بات نہیں بتاتی؟ جی؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، اتنے دنوں سے میں تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں، کئی بار سوچا تم سے پوچھوں، لیکن پھر خیال آتا جب تم بتانا ہی نہیں چاہتی تو میرے پوچھنے پر بھی ظاہر ہے ٹال جاؤ گی۔ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو قدرے توقف سے بھابھی پھر کہنے لگی، میں نادان نہیں ہوں، کچھ تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی، کچھ ابھی ابا کے غصے نے سمجھایا، باقی اگر تم مناسب سمجھو تو بتا دو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور وہ جو بڑی مشکل سے آنسوؤں پر بند باندھ سکی تھی، اصل معاملہ بتاتی ہوئی آنکھوں میں اسی روانی سے سیلاب اترا کہ سارے بند بہا لے گیا۔
بھابھی چپ چاپ سنتی رہیں، اسے رونے سے بھی نہیں روکا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو افسوس سے کہنے لگی، یہ تو واقعی بہت برا ہوا، اور اس میں غلطی اعزاز کی امی کی نہیں ہے، انہیں اس طرح فوراً نہیں آنا چاہیے تھا، کسی تدبیر سے آتی، اب بھلا ابا کہاں مانیں گے؟ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو صاف گوئی سے بولیں، ٹھیک کہہ رہی ہوں، جلد بازی میں سارا کام خراب ہو گیا۔ نہیں بھابھی، میں تو مر جاؤں گی۔ رونے کے باعث اس کی آواز گلے ہی میں اٹک گئی تو بھابھی اس کا ہاتھ دبا کر بولیں، رونا تو بند کرو، اس طرح مسئلے حل تھوڑی ہوتے ہیں، جاؤ منہ دھو کر آؤ، میں جب تک برتن رکھاؤں چائے بھی لے آؤں گی۔ اس نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، منہ دھو کر آئی تو بھابھی کمرے میں موجود نہیں تھیں، اور اس کے اندر کا جوار بھاٹا رونے کے باعث اب کچھ تھم چکا تھا۔ ذہن بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ خود ہی نئے سرے سے تمام حالات کو سوچنے لگی۔ تب احساس ہوا کہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ جلد بازی میں معاملہ بگڑ گیا، اور اب سوال یہ تھا کہ معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ ابا کو وہ جانتی تھی جو اپنا فیصلہ سنا چکے تھے، اور کم از کم اس گھر کا کوئی فرد ان کے فیصلے کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس میں الجھی تھی کہ بھابھی چائے لے کر آ گئیں، ایک مگ اسے تھمایا، پھر بیٹھتے ہوئے بولیں، کیا سوچ رہی تھیں؟ بھابھی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ مایوسی تھی۔ بھابھی نے اسے حوصلہ دیا، پھر کہنے لگی، دیکھو اب جیسا میں کہوں ویسا کرنا، پہلی بات تو یہ کہ بالکل انجان بن جاؤ، جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ہے ابرار یا اعزاز کے پروپوزل کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی۔ ٹھیک، دوسرے اعزاز کو منع کر دو کہ ابھی کچھ عرصے اپنی امی کو یہاں نہ آنے دے، کیونکہ ابھی ابا بہت غصے میں ہیں۔ ان سے کچھ بعید نہیں کہ شام میں جو کچھ اماں سے کہہ رہے تھے ان سے بھی کہہ دے، اس لیے ان سے کہو ابھی وہ اطمینان سے ابرار احمد کی شادی سے نمٹیں، جب اعزاز کی باری آئے گی تب ادھر آنے کا سوچیں۔ وہ پوری توجہ سے بھابھی کی بات سن رہی تھی، ان کے خاموش ہونے پر کہنے لگی، وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، لیکن اس دوران اگر کوئی اور آ گیا تب میرا مطلب، میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں، اور تم بالکل فکر نہیں کرو، میں سب سنبھالوں گی، دیکھنا کیسے چکر چلاؤں گی، لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، ورنہ میری سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی، چین کی نیند سو، اور اس سے پہلے پلیز ذرا سا مسکرا دو تاکہ میں بھی آرام سے سو سکوں۔ بھابھی کے پیار بھرے انداز پر اس کی پلکیں نم ہو گئی، ساتھ ہی وہ فوراً مسکرائی تھی۔ بھابھی کا دیا ہوا اطمینان تھا کہ پوری رات اس کے سپنے دیکھتے گزری، لیکن صبح اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے آئی۔ جانے ابا کو شبہ ہو گیا تھا یا کیا تھا، اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا، اور ان سے کب کوئی سبب پوچھ سکتا تھا۔ اس نے بھی بہت خاموشی سے استری کیے ہوئے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ دیے، اور بھابھی کا ہاتھ پٹانے کی غرض سے کچن میں آئی، اور ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا، جس سے وہ کچھ متوج سی ہو کر قریب چلی آئیں، اور سرگوشی میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ابا نے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اور اب پلیز خاموش ہو جائیں، بھیا آ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے کہہ کر چولہے کی طرف گھوم گئی۔ پھر جب ابا اور بڑے بھیا آفس چلے گئے تب اس نے اماں کے سامنے کچھ احتجاج کر لیا، کچھ یوں کہ جانتی تھی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے تھوڑا بہت بول کر اپنے آپ ہی خاموش ہو گئیں، لیکن اندر ہی اندر وہ سخت ہراساں تھی۔ ایک تو ذہن مسلسل اب کیا ہوگا کہ تکرار کیے جا رہا تھا، دوسرے اعزاز کا خیال۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اچانک یونیورسٹی چھوڑ دینے کا سن کر وہ کس قدر پریشان ہو جائے گا، پھر 100 طرح کی اندیشوں میں گھر کر ظاہر ہے وہ اپنی امی کو بھیجے گا، اور اس کی امی کو ابھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ یہی سب سوچتی بھابھی کے پاس چلی آئی، اور جب ان سے اپنے خدشوں کا اظہار کیا تو وہ کچھ دیر کو سوچ میں پڑ گئیں، پھر ایسے ہی پرسوچ انداز میں بولی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حالات کا مقابلہ اس طرح کرے کہ تدبیر کی ٹکر سے تقدیر بھی مسکرا اٹھے، لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے تقدیر کے آگے ہماری تدبیریں ناکام ہوئی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ کہیں بھابھی، وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑ کر بولی تو وہ اپنے خیال سے چونک کر بھابھی نے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، جاؤ آرام کرو، اگر اعزاز کا نمبر ہے تو دے دو، میں بھی جا کر فون پر اسے سب سمجھا آتی ہوں۔ بھابھی بات کرتی ہوئے کھڑی بھی ہو گئیں، پھر اسے ہونک بنے دیکھ کر کہنے لگیں، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس نمبر نہیں ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، میں اسماء سے معلوم کر لوں گی، اس کا ابرار کا بہت آنا جانا ہے۔ یہ لو تم کاشی کو سنبھالو۔ جتنی عجلت میں بول رہی تھیں اتنی عجلت میں چلی بھی گئیں، اور وہ حیران بیٹھی رہ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، پہلے وہ خاصی بکھلائی تھی، پھر جیسے زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا، یا شاید اس نے سمجھوتا کر لیا۔ بھابھی کا دم غنیمت تھا جو اسے مایوس نہیں ہونے دے رہی تھیں، جب بھی تنہائی کے لمحات کو وہ اس کے تصور سے سجا لیتی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے ملے ہوئے، اسے دیکھے ہوئے، دن شمار کرتے ہوئے وہ آزردگیوں میں گھر گئی۔ پتہ نہیں محبت کے راستے میں اتنی کٹھنائیاں کیوں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ تو جانتی بھی تھی، لیکن کبھی کبھی جذبے کس قدر بے لگام ہو جاتے ہیں۔ اپنی تئیں تو اس نے بہت کوشش کی تھی کہ راستے بدلنے کی، وہی ہر راستے پر آن موجود ہوتا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے کہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا یوں راستے میں کھڑے ہونا، اور جواب میں اس نے کہا تھا، اور مجھے آپ کا راستہ بدلنا اچھا نہیں لگتا، اور اس وقت سے ہی دونوں نے اپنا راستہ ایک کر لیا تھا۔ کتنی حسین راہ گزر تھی، جس پہ چلتی ہوئے وقتی طور پر ہی صحیح اس کے سارے ڈر مٹ گئے تھے۔
اس وقت وہ انہی دنوں میں کھوئی تھی کہ عالیہ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ مزے ہیں تمہارے؟ جب عالیہ نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تب وہ بری طرح چونکی، پھر اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی، تم کب آئیں؟ جب تم پوری طرح اعزاز احمد کی گرفت میں تھیں۔ کہوں میرا آنا برا لگا کیا؟ عالیہ کی شوخی مینی خیزی پر وہ جھیم کر بولی، بکو مت، اور مجھے تمہارا آنا برا کیوں لگے گا؟ بلکہ میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کس کا؟ عالیہ نے پھر چھیڑا۔ تمہارا اور کس کا؟ مجھے پتہ ہے میرا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ خاطر جمع رکھو، میں اعزاز احمد کا کوئی سندیسہ نہیں لائی، اور نہ ہی تمہارا کوئی سندیسہ لے کر جاؤں گی، کیونکہ میں پیغام رسانی چھوڑ کر اب سراغ رسانی پر مامور ہو چکی ہوں۔ توبہ، بس بھی کرو۔ عالیہ کی روانی سے بولنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا اور قدرے توقف سے بتاتے ہوئے بولی، کوئی اور بات کرو۔ یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی؟ وان عالیہ سنجیدہ ہو گئی۔ بس ابا نے منع کر دیا۔ تمہارے ابا؟ میں کیا کہوں، کم سے کم یہ سال تو مکمل کر لینے دیتے، کہیں تمہاری شادی تو نہیں کر رہے؟ آخر میں عالیہ نے تشویش سے پوچھا، اور وہ بھی دہل کر بولی، اللہ نہ کرے۔ پھر تمہیں کیوں گھر پہ ٹھا لیا؟ پتہ نہیں، خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کبھی اعزاز سے ملاقات ہوئی؟ اس نے بہت احتیاط سے سرگوشی میں پوچھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسی کے انداز میں کہنے لگی، مجھے اعزاز ہی نے بھیجا ہے، بہت پریشان ہے وہ، تم پلیز ایک بار اس سے مل لو۔ میں؟ بہت مشکل ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا تمہاری گھر سے نکلنے پر بھی پابندی ہے؟ نہیں۔ پھر کیا مشکل ہے؟ اس نے یہی کہا تھا کہ تمہارے گھر کے قریب جو مارکیٹ ہے اس کے اختتام پر وہ تمہارا انتظار کرے گا کل 11 بجے۔ عالیہ نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی بھی بہانے چلی جانا، اور دیکھو ضرور جانا۔ وہ بیچارہ بہت عاجز نظر آ رہا تھا۔ عالیہ اس کی طرفداری میں منت سے بولی، تب بھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکی، کوشش کروں گی۔ اور یہاں بھی بھابھی ہی کام آئی، اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اگلے روز جلدی جلدی کام سے فارغ ہو کر بھابھی نے کچھ سامان کی لسٹ تیار کر لی اور اماں سے کہہ کر اس کے ساتھ مارکیٹ چل پڑیں۔ پھر اسے ایک وقت بتا کر بھابھی بھی ایک دکان میں داخل ہو گئیں اور وہ آگے بڑھ گئی۔ مارکیٹ کی حد سے ذرا آگے وہ اس کے راستے پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اور دور ہی سے اسے آتے دیکھ کر وہ یوں لپکا کہ پل میں درمیانی فاصلہ سمٹ گیا۔ کیسی ہو سحر؟ لہجے کی بے قراری چھپائی نہ چھپی، اور وہ ذرا سا سر ہلا کر دھیرے سے بولی، تم کیسے ہو؟ صرف تمہارے ملنے کی آس میں زندہ ہوں، ورنہ تو کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ اس کی آزردگی پر وہ تڑپ کر دیکھنے لگی، پھر سر جھکا کر بولی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ کیا تم اتنا حوصلہ نہیں کہ گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکو؟ وہ کچھ تیز ہو کر بولا، پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، اپنا حق استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ والدین سے ٹکرا جاؤ، بلکہ انہیں سمجھاؤ، آرام سے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ پلیز مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھو، میں مر سکتی ہوں لیکن ایسی کوئی زبان پر نہیں لا سکتی۔ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ قیامت نہیں آ جائے گی؟ تم نہیں سمجھ سکتے، قیامت سے بڑھ کر قیامت۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار موتی چھلک گئے، جنہیں اس نے فوراً چادر کے پلوں میں جذب بھی کر لیا۔ تب وہ اپنے لہجے پر نادم ہو کر بولا، آئی ایم سوری، میں شاید، خیر چھوڑو، آؤ کہیں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، بھابھی میرے ساتھ ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ کچھ شاپنگ کر رہی ہیں، اس نے بتایا تو وہ گہری سانس کھینچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اچانک نظریں اس پہ جا رکیں۔ وہی نظریں تھیں جو اس کے اندر ہلچل مچا دیتی تھیں۔ دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر وہ بول پڑی، میرا خیال ہے ہم راستے میں کھڑے ہیں۔ اور وہ سمجھ کر ذرا سا ہنسا، تبھی بھابھی ان کے قریب آتے ہوئے بولیں، سوری، میں مخل تو نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن السلام علیکم۔ اس نے فوراً سلام کیا تو بھابھی سر تاپا اسے دیکھ کر بولی، تو آپ ہیں اعزاز احمد؟ جی، اور آپ وہی ہیں جن سے فون پر بات ہوئی تھی؟ جناب، اور میرے بہت سمجھانے کے باوجود آپ اسے ملنے چلے آئے، کیوں؟ بھابھی نے یاد دلاتے ہوئے ٹوکا تو وہ سر کھجانے لگا۔ خیر آئندہ ایسی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ حالات کم از کم آپ کے حق میں بالکل بھی سازگار نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ جی، لیکن یہ ضرور بتا دیجیے کہ حالات سازگار ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کی بے خبری پر بھابھی ذرا سا مسکرائیں، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑے۔ لمبا انتظار؟ جی لمبا انتظار، چلو سحر، خاصی دیر ہو گئی ہے۔ بھابھی نے اسے کوہنے مارتی ہوئی کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر کب ملو گی؟ وہ بے اختیار پوچھ گیا تو بھابھی نے ٹوکا، کیوں بیچاری کو مشکل میں ڈالتے ہو؟ یہ بیچاری اگر ذرا سی ہمت کرے تو ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ وہ پھر وہی بات کہتا ہوا تیزی سے پلٹ کر دوسری سمت چلنے لگا تو اس نے اپنے سن ہوتے وجود کو سہارا دینے کی خاطر بھابھی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے، رفیق صاحب کو جانتی ہو نا، شام میں وہ اپنی بیگم کے ساتھ آئیں گے اپنی سحر کو دیکھنے۔ وہ اس نئی افتاد پر اس بری طرح پریشان ہوئی کہ بلا ارادہ ہی کچن سے نکل آئی، لیکن پھر سامنے ہی اماں ابا کو دیکھ کر بکھلا کر بولی، وہ اماں دہی نہیں ہے۔ اچھا ابھی منگوا دیتی ہوں۔ اچھا ہوا انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔
چھٹی کا دن تھا، بھیا بھی گھر پر ہی تھے، اس لیے وہ فوری طور پر بھابھی کے کمرے میں جا کر انہیں اس نئی افتاد کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے کتنی دیر تک اپنے آپ پریشان ہوتی رہی۔ پھر بھابھی اس سے پوچھنے آئی تھیں کہ کھانے میں کتنی دیر ہے کہ اس نے انہیں پکڑ لیا اور کھڑے کھڑے ابا کی بات کہہ سنائی۔ اس کے بعد وہی سوال، اب کیا ہوگا بھابھی؟ کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ کھانا نکالو، تمہارے بھیا بھوک چلا رہے ہیں۔ بھابھی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، اس کے برعکس بڑے آرام سے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا، جس سے اس کی تشفی نہیں ہوئی اور مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بھابھی اسے دھکیلتی ہوئی بولی، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی تمہارے بھیا پکارتے ہوئے آ جائیں گے، چلو پہلے سب کو کھانے سے فارغ کرو، اس کے بعد بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر جذبز ہوتی کچن میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ پھر کھانے کے بعد وہ انتظار ہی کرتی رہی، لیکن بھابھی اطمینان سے جا کر سو گئی تھیں اور اسے لگا جیسے وہ ابھی اس بیچ مندھار میں چھوڑ دی گئی ہو۔ پوری دوپہر وہ کمرے سے برآمدے اور برآمدے سے کمرے میں چکراتی رہی، لیکن بھابھی اپنے وقت پر ہی اٹھیں اور ان کے پیچھے بھیا بھی کمرے سے نکل آئی تو اسے کہنے کا کچھ موقع ہی نہیں ملا۔ بس آنکھوں میں بھابھی سے ناراضگی کا اظہار کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیال تھا بھابھی کسی بہانے اس کے پاس ضرور آئیں گی، لیکن اماں کے کہنے پر وہ مہمانوں کے لیے ناشتے وغیرہ کی تیاری میں لگ گئی اور اس کے پاس اس وقت آئیں جب مہمان آ چکے تھے اور اب اسے چائے وغیرہ لے کر جانا تھا۔ چلو اماں بلا رہی ہیں، لیکن پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، بھابھی نے آتی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو بس شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جلدی کرو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل مت بنو، چلو اٹھو۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ رونے لگی۔ یہ کیا حماقت کر رہی ہو، اگر اماں اس طرف آ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ پھر اس کی الماری کھول کر ایک سوٹ نکالا اور اس کے آگے ڈالتی ہوئی بولی، جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ۔ بھابھی آپ نے تو کہا تھا۔ وہ جانے کیا کیا یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن بھابھی اس کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی اور اپنی بے بسی پہ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن اس وقت تو اس کا رونا بھی قیامت لا سکتا تھا۔ ناچار کپڑے بدل کر کچن میں آئی تو بھابھی نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھما دی، پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہ چاہتی تھی ٹرے رکھ کر فوراً پلٹ آئے، لیکن بیگم رفیق نے اسے بلا کر پاس بٹھا لیا اور اس سے پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگیں۔ وہ اندر سے اتنی رنجیدہ تھی کہ بس ہوں ہاں میں سر ہلا سکی۔ پھر مدد طلب نظروں سے بھابھی کو دیکھا تو پتہ نہیں کیوں وہ اتنی کٹھور بن رہی تھیں، اس کے دیکھنے پر انجان بن گئی۔ تب وہ خود ہی ہمت کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ اسے بھابھی پہ حیرت ہو رہی تھی اور اب غصہ بھی آ رہا تھا، کتنے دعوے سے انہوں نے کہا تھا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، میں سب سنبھال لوں گی، اور اب کتنی انجان بن رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کرتی ہوئی رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مہمان پتہ نہیں کب گئے، اسے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اندر آ گئی۔ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹی تب اس نے سنا ابا اماں کو رفیق صاحب کے لڑکے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پھر جس طرح اس کی تعریف کی اس سے وہ سمجھ گئی کہ ابا وہاں حامی بھرنے میں دیر نہیں کریں گے، جبکہ اس کے لیے اعزاز احمد کے علاوہ کسی اور کا تصور ہی سوہانے روح تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تکنے لگا، لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح وہ معمول کے مطابق نہیں اٹھ سکی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ دن چڑھے جب خود ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں درد کی ایسی ٹیسیں اٹھی کہ اس کے آنسو چھلک گئے۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر اماں کو پکارا تو جیسے منتظر تھیں فوراً چلی آئیں اور اسے روتے دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ پھر بڑھ کر اس کے پیشانے پہ ہاتھ رکھ کر بولیں، بخار بھی تیز ہو گیا ہے، صبح میں تمہیں اٹھانے آئی تھی، اس وقت ٹمپریچر ہلکا تھا۔ اماں میرا سر پھٹا جا رہا ہے، اس نے اپنی کن پٹیاں دباتی ہوئی کہا تو اماں نے وہیں سے بھابھی کو پکار کر اس کے لیے ناشتہ لانے کو کہا۔ پھر اس کا سر دباتی ہوئی کہنے لگیں، تھوڑا سا ناشتہ کر لو، پھر میں تمہاری دوا لے آتی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی تو اس کے نہ کرنے کے باوجود اماں نے زبردستی اسے کھلایا۔ پھر بھابھی کو اس کے پاس بٹھا کر قریبی ڈاکٹر سے اس کے لیے دوا لینے چلی گئیں اور وہ بھابھی سے اتنی ناراض تھی کہ اماں کے جاتے ہی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ بھابھی سمجھ رہی تھی، قدرے توقف سے تعصب سے بولیں، بڑے افسوس کی بات ہے تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، خیر اس میں تمہارا قصور نہیں، محبت انسان کو ایسے ہی پاگل کر دیتی ہے۔ وہ بھابھی کی بات سن رہی تھی، پھر بھی ایسے ہی لیٹی رہی تو جھنجھلا کر بھابھی اس کا بازو نیچے کیا، پھر کہنے لگیں، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، میں کسی کو آنے سے نہیں روک سکتی، لیکن یہ یقین رکھو کہ دوبارہ پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی، کچھ نہیں، بس تم دیکھتی جاؤ۔ پھر کچھ رک کر افسوس سے بولی، تمہاری بدگمانی نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، مجھے پتہ ہے رات بھر تم مجھے گالیاں دیتی رہی ہوگی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں جھوٹی تسلیاں دی ہے نا۔ گالیاں کیوں دوں گی میں آپ کو، البتہ بدگمان ضرور ہوئی۔ وہ نادم ہو کر صاحب کوئی سے بولی، پھر شاکی لہجے میں کہنے لگی، آپ نے بھی تو حد کر دی تھی، ایک بار ہی کہہ دیتی کہ فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے مجھے ہر بار تمہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کی ڈوز دینی پڑے گی۔ پھر کاشی رونے کی آواز سن کر بھاگ گئیں اور اسے اٹھا کر واپس آئیں تو کہنے لگیں، صبح اسما کا فون آیا تھا، شام میں آنے کو کہا ہے اس نے۔ اچھا، طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ ٹھیک ہے، اور تم بھی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ پھر کتنے دن گزر گئے اور گو کہ بھابھی کی بات پر اس نے یقین کر لیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر کوئی نہیں آئے گا۔
اور باقی ابھی تک تو رفیق صاحب کے ہاں سے کوئی دوبارہ نہیں آیا تھا، پھر بھی شاید اس کے اندر کہیں خدشہ موجود تھا، اور یہ خدشہ اس روز دور ہوا جب بھابھی نے اس کے سامنے ہی اماں سے پوچھ لیا، کیا ہوا اماں، وہ رفیق صاحب کی بیگم پھر نہیں آئی کہ ابا نے انہیں جواب دے دیا؟ وہ قدرے فاصلے پر بیٹھی تھی، بھابھی کی بات پر اس کا سارا دھیان اسی طرف منتقل ہو گیا، لیکن اماں کی وجہ سے بظاہر انجان بنی رہی، اور اماں بھی اسی انجان سمجھ کر ہی کہنے لگیں، نہیں تمہارے ابا نے تو جواب نہیں دیا، انہوں نے ہی بات نہیں آگے بڑھائی۔ کیوں، کیا کمی ہے شہر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اماں آہ بھر کر بولیں، ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اس کے لیے خاصی فکر مند ہے، اور اس کے برعکس وہ اطمینان سے ہو گئی تھی، ساتھ ہی متجسس بھی کہ آخر بھابھی نے ایسا کیا چکر چلایا کہ رفیق صاحب کی بیگم جو اس پہ نثار ہوئی جا رہی تھیں اپنے آپ ہی ہٹ گئی، اور موقع ملتے ہی وہ بھابھی کے سر ہو گئی۔ نہیں مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ بھابھی پہلے اپنے کارنامے کو سوچ کر ہنستی رہیں، پھر کہنے لگیں، میں رفیق صاحب کی بیگم سے ملی تھی، تمہاری بہت تعریف کی، اور ساتھ ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی تمہیں خطرناک قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ نہیں میرا مطلب ہے اگر انہوں نے تصدیق کے لیے اماں ابا سے پوچھ لیا تب؟ وہ جتنی خوفزدہ ہوئی بھابھی اتنے اطمینان سے بولی، کوئی نہیں پوچھیں گی، میں نے ان کی ہمدرد بن کر بتایا تھا، یعنی ایک طرح سے ان کے ساتھ بھلائی کی، اور وہ سمجھدار خاتون ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے دوبارہ آئی نہیں۔ پھر قدرے توقف سے سنجیدہ ہو کر بولی، دیکھنا جب 2-4 بار ایسا ہوگا نا کہ دوبارہ کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا، تب اماں ابا کو سچ مچ تمہاری فکر ہوگی، اور اس وقت ہم اعزاز کی امی کو بلائیں گے تاکہ انہیں انکار کرنے سے پہلے ابا کو 100 بار سوچنا پڑے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، لیکن بس ٹھیک ہے تم خواہ مخواہ کی فکریں مت پالو، اس کے کہنے پر بھابھی نے باقاعدہ ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے اماں سے ہی کہا کہ وہ یونیورسٹی اپنی سہیلیوں سے ملنے جانا چاہتی ہے، اس پر بھی اماں نے اجازت نہیں دے رہی تھیں، وہ تو بھابھی نے اس کی طرفداری کرتی ہوئے کہا کہ بیچاری سارا وقت تو گھر میں بند رہتی ہے، اچھا ہے کچھ وقت سہیلیوں کے پاس بیٹھ کر بہل جائے گی۔ تب غالباً انہیں بھی احساس ہوا، اور اجازت دینے کے ساتھ بار بار جلد آنے کی تاکید بھی کی تھی، اور اسے یونیورسٹی تو جانا نہیں تھا جہاں سے جلد واپسی واقعی ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے اماں کو اطمینان دلا دیا، اور جب عالیہ کے بتائی ہوئے اسٹاپ پہ اتری تو اعزاز احمد بائک لیے موجود تھا، اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، تھینک گاڈ، میں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں عالیہ نے تمہیں میرا میسج پہنچایا یا نہیں، اور مجھے تمہارے میسج نے کتنا پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے خاموش ہوتے ہی بولی، کیوں، اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے، تم پلیز اس طرح مت بلایا کرو، میں مشکل میں پڑ جاتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں تم سادہ ہونے کے ساتھ کتنی ظالم بھی ہو، تمہیں میرا ذرا احساس نہیں؟ احساس نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتی، اور اگر تم اس طرح بات کرو گے تو میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ اس کے انداز پر روٹ کر بولی، اور میں تو جیسے تمہیں جانے دوں گا، چلو بیٹھو۔ اس نے بجائے نرم پڑنے کے روب سے کہا تو وہ جذبت سی اس کے پیچھے بیٹھ گئی، ساتھ ہی خود کو اچھی طرح چادر میں چھپا لیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کن راستوں پر بائک دوڑا رہا ہے۔ پھر جب اس نے بائک روک کر اترنے کے لیے کہا تب خوبصورت پارک دیکھ کر پوچھنے لگی، یہ تم کہاں لے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بائک لاک کر کے آگے چل پڑا۔ وہ پہلے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ناچار اس کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھو میں نے تمہیں لڑنے کے لیے نہیں بلایا، فوراً اپنا منہ ٹھیک کرو۔ اور وہ بھی جو وقت دسترس میں تھا اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، جب بھی فوراً مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہی جاب چل رہی ہے اور فارغ وقت میں گھڑیاں گنتا ہوں۔ وہ اس کے جواب پر ہنس پڑی، جو اس پر وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے تم بہت اطمینان سے ہو۔ ہاں ایسا اطمینان ہے جس نے میرے سارے اعصاب شل کر دیے ہیں۔ وہ اچانک آزردگی میں گھر گئی۔ میں خود سے کچھ سوچ نہیں سکتی، سہم سہم کر ایک ایک کی شکل دیکھتی ہوں کہ کہیں میری تقدیر کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا۔ حالانکہ بھابھی اتنا یقین دلاتی ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں ہر پل ایک انجانے خوف میں گھری رہتی ہوں۔ سحر، اس کے کھوئے کھوئے انداز پر اس نے تڑپ کر بھی اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہلکے سے دبا کر بولا، تم بتاؤ میں کیا کروں تمہاری خاطر، میں تمہارے والدین کے سامنے؟ نہیں نہیں، وہ فوراً بولی، یہی تو مشکل ہے، نہ خود کچھ کرتی ہو اور مجھے بھی روکتی ہو۔ اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو تو غلطی کر رہی ہو۔ وہ اس کی بزدلی پر عاجز آ کر بولا، تم شاید تھک گئے ہو۔ نہیں، مجھے صرف تمہاری خاموشی کوفت میں مبتلا کر رہی ہے۔ ایک بار اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر دو، اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو یقین کرو میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ وہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، دوسری صورت میں تم خود ساری زندگی پچھتاووں کی آگ میں جلو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ڈرو مت، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کہ جس ماحول میں رہتی ہوں وہاں یہ میرا ناقابل معافی جرم سمجھا جائے گا، پھر بھی تم کہتے ہو تو میں کوشش کر لوں گی۔ وہ اتنی مایوسی سے بولی جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کی کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور وہ خوش ہو کر بولا، یہ ہوئی نا بات۔ وہ اس کے خوش ہونے پر کستر مسکرائی، پھر گھڑی دیکھ کر بولی، اب چلنا چاہیے، پہلے مجھے بات تو کرنے دو، اس کے بعد بھابھی سے کہوں گی تو میں فون پر بتا دیں۔ وہ رسان سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آئی تو اعزاز کی امی کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ ابھی اس نے تو نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی امی کو بھیج چکا ہے۔ انہیں سلام کرتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے اس اقدام پر الجھنے لگی۔
یہ جاننے کی بے چینی بھی تھی کہ اماں انہیں کیا جواب دیتی ہیں، اور یہ تو بھابھی ہی بتا سکتی تھیں جو انہی کے پاس بیٹھی تھیں، اور وہ جب تک وہ رہیں وہ اپنے آپ ہی جانے کیا کیا قیاس کرتی رہی۔ پھر ان کے جانے کے بعد بھابھی خود ہی اس کے پاس آئیں اور چھوٹتی کہنے لگیں، یہ اعزاز نے کیا حماقت کی ہے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، پھر اس نے اپنی امی کو کیوں بھیجا؟ پتہ نہیں بھابھی، مجھ سے تو اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر فوراً پوچھنے لگی، اماں نے کیا کہا ان سے؟ اماں تو صاف منع کرنے جا رہی تھیں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ایک دم سے صاف جواب نہ دے۔ خیر یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ ابا کی موجودگی میں نہیں آئیں۔ پھر اماں کو آتے دیکھ کر بھابھی فوراً موضوع بدلتی ہوئی بولیں، چلو جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ جی بس آ رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ پھر جیسا کہ اس نے اعزاز سے کہا تھا وہ اماں کو اپنی پسند سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو اتنے دنوں سے وہ صرف سوچ کر رہ جاتی۔ اماں کے پاس بیٹھتی بھی تو ادھر ادھر کی باتیں کر پاتی، اور جہاں اصل بات کی طرف دھیان جاتا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے۔ بالآخر اس نے بھابھی سے کہا کہ وہ کم از کم اماں کو تو بتا دے کہ وہ اعزاز کو پسند کرتی ہے، لیکن اس وقت بھابھی بھی اعزاز کی تائید کرتی ہوئی کہنے لگیں، نہیں میرا خیال ہے اعزاز ٹھیک کہتا ہے کہ تمہیں ذرا خود ہی ہمت کر لینی چاہیے۔ میرے کہنے اور تمہارے کہنے میں فرق ہے کہ مجھے اماں خاموش کرا کے اطمینان سے ہو جائیں گی، اور تمہیں اگر خاموش کر بھی دیا تو خود سوچنے سے باز نہیں رہ سکیں گی، اور بالآخر ان کی سوچیں رنگ لائیں گی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اور اس نے سمجھتے ہوئے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مسلسل خود کو ٹوکتی رہی کہ آخر وہ اتنا کیوں ڈر رہی ہے، کیا کریں گی اماں؟ برا بھلا کہنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2-4 تھپڑ مار لیں گی، اس کے بعد خود انہیں کہاں چین آئے گا؟ یہی سب سوچتی ہوئے وہ نئے سرے سے خود میں حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کر رہی تھی، اور قریب تھا کہ وہ اماں کے سامنے اعتراف کر لیتی، لیکن اس سے پہلے ہی جانے کیسے بھابھی کی تدبیر کا پردہ چاک ہو گیا۔ شام میں ابا گھر میں داخل ہوئے تو انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں تھے، اور پہلی بار انہوں نے غصے کے عالم میں بھابھی کو پکارا تو وہ جو ان کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی الہی خیر کہتی ہوئی بھاگی گئیں، جبکہ وہ اپنی جگہ سہم کر رہ گئی۔ پھر بہت دھیرے دھیرے صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے کچن سے نکل کر آئی تو ابا کی گرجتی ہوئی آواز سن کر چکرا کر رہ گئی۔ وہ براہ راست بھابھی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، کون سے جنم کا بدلہ لیا تم نے میری بیٹی سے؟ کیوں نہیں چاہتی تم کہ اس کا گھر آباد ہو؟ کیا ہوا ابا، کیا کیا ہے اس نے؟ بھیا نے آگے بڑھ کر پوچھا تو ابا ان سے بھی اسی طرح چلا کر بولے، اسی سے پوچھو جو خود تو اس گھر کی حکمران بنی ہوئی ہے اور میری بیٹی کے لیے گڑھے کھودتی ہے۔ بھیا نے نہ کچھ سمجھ آنے والے انداز میں بھابھی کو دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھیں۔ پھر جیسے ہی وہ ابا کی طرف متوجہ ہوئے وہ کہنے لگے، رفیق صاحب اور ان کی بیگم اپنے بیٹے کا پیغام لائی تھیں، اچھا گھرانہ، اچھے لوگ، اور غالباً اس سے یہی برداشت نہیں ہوا، جا کر بیگم رفیق کو بدزن کرائی، یہ کہہ کر کے سحر کو اکثر اچانک خطرناک قسم کے دورے پڑتے ہیں، پوچھو اسے کیوں کیا اس نے ایسا؟ اور بھیا تو ابا سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، فوراً بڑھ کر بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اماں، وہ اماں کے کندھے تھام کر رو پڑی، روکے بھیا کو، تم اندر جاؤ، اماں نے ہلکی مگر سخت آواز میں کہا تو وہ ان کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اندر نہیں گئی۔ دھندلائی آنکھوں سے دیکھا، بھیا بھابھی کو دھکیلتی ہوئے کہہ رہے تھے، اب تم بھی یہاں نہیں رہو گی، اپنی بہن کے لیے گڑھا کھودنے والی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ نہیں، بھابھی احتجاج کرنے لگیں تو اس کا دل ڈوبنے لگا کہ ابھی سچ ان کی زبان پر آ جائے گا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے بعد یقیناً سارے طوفان کا رخ اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اسی خوف کے باعث وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی، پھر دیوار سے ٹکرا کر رک گئی۔ بھابھی مدد کے لیے اماں کو پکارنے لگی، اور ابا تو ابا، اماں نے بھی ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ گھر والوں کے نزدیک بھیا ٹھیک کر رہے تھے، اور یہ تو صرف وہی جانتی تھی کہ بھیا کیسا ظلم ڈھا رہے تھے، یا پھر بھابھی اس کے باوجود اس کا نام نہیں لے رہی تھیں، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ رہی تھیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گی، لیکن بھیا پر ان کی معافی تلافی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک آخری دھکا دے کر انہیں دہلیز تک پہنچایا، پھر باہر نکالنا چاہتے تھے کہ وہ اچانک چیخ پڑی، خدا کے لیے بھیا مت نکالے بھابھی کو، انہوں نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر کیا۔ اس چیخ کے بعد سناٹا چھا گیا، جیسے یہاں کوئی زی روح موجود ہی نہ ہو۔ کتنے پل بیت گئے، پھر پہلے ہوا میں معلق بھیا کا ہاتھ کٹی ہوئی شاخ کی مانے نیچے گرا، اس کے بعد چند قدم آگے آ کر پوچھنے لگے، کیا کہا تم نے؟ اور وہ جو اپنے حوصلوں کو آواز دیتے دیتے تھک گئی تھی، اس پل سارے طوفان سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، مجھے مجبوراً بھابھی کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کر دیا جائے گا جو مجھے منظور نہیں تھا۔ سحر، اندر جاؤ، اماں نے سناٹے سے نکل کر اسے ٹوکا، لیکن وہ اپنی جگہ جم چکی تھی۔ نہیں اماں، مجھے کہنے دیں، میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کب تک خاموش رہوں گی؟ نامراد، باپ کا لحاظ نہیں ہے؟ اماں نے اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا، اس خوف سے کہ اب ابا اور بڑے بھیا کی عتاب اس پر نازل ہوگا، لیکن انہوں نے دیکھا ابا سر جھکائے اپنے کمرے میں جا رہے تھے اور بڑے بھیا وہیں سے باہر نکل گئے، جبکہ بھابھی وہیں دہلیز کے پاس کھڑی تھی۔ تب اماں ان کے قریب آ گئیں اور بہت خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام کر برآمدے میں لے آئیں۔
وہ اپنے کمرے میں بند کتنی دیر تک منتظر رہی کہ جس طرح ابا اور بڑے بھیا بھابھی پر چلا رہے تھے اب اس پر چلائیں گے، لیکن اس کے برعکس ہر طرف چھائی خاموشی نے اسے پریشان کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کہیں چلے گئے ہوں اور وہ تنہا ہو، کہیں کسی طرف کوئی ہلکی سی آواز نہیں تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ زور زور سے دروازہ پیٹ کر اماں کو پکارے، لیکن جانے کون سا لمحہ تھا جو وہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ اب تو وہ خود کو پہلے سے بھی زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی کہ کمرے کی تاریکی دور کرنے کے لیے لائٹ آن کرنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پھر کتنی دیر بعد کاشی کی آواز سنائی دی۔ وہ بچہ تھا، نہ گزرے طوفان کی خبر نہ آنے والی طوفان سے آگاہ، جب یہ اپنے مخصوص معصوم انداز میں بول اور ہنس رہا تھا۔ وہ کان لگا کر سننے لگی، لیکن کاشی کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں آئی۔ تب مایوس ہو کر وہ لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کسی وقت تو اماں یا بھابھی اسے کھانے کا پوچھنے آئیں گی، اور پتہ نہیں وہ آئیں گی یا نہیں، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی اسے نیند نے غافل کر دیا تھا۔ پھر صبح اس کی آنکھ کھلی اور ابا بڑے بھیا کے جانے کے بعد بھابھی نے اس کا دروازہ کھولا تو وہ خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت بھابھی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، بس اس سے ناشتے کا کہہ کر چلی گئیں۔ عجیب مشکل میں وہ مجرموں کی طرح کمرے سے نکلی اور بہت محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ وہیں کھڑے ہو کر ناشتہ کیا، اس کے بعد سیدھی اماں کے پاس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر اماں جانے کس چیز کی تلاش میں تکیے کے نیچے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگیں، اور یہ ان کی ناراضگی کا اظہار تھا، گویا اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ سمجھ گئی، پھر بھی آگے بڑھ کر آئی اور تکیہ اٹھا کر پوچھنے لگی، کیا تلاش کری ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اماں کچھ نہیں بولی، پان دان کھینچ کر اس میں مصروف ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اماں کم از کم آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا؟ اماں ایک دم تلملا گئی۔ نامراد، تیرے تو دیدوں کا پانی مر گیا۔ کیا تیرے ساتھ کی اسماء اس گھر میں نہیں تھی؟ کبھی باپ بھائی کے سامنے سر نہیں اٹھایا اس نے؟ اور تو کچھ غلط نہیں کیا میں نے، وہ درمیان میں بول پڑی، بلکہ آپ لوگ غلط کرتے آ رہے ہیں جو ہر بات میں ہم پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں۔ تو نے مجھ سے کہا ہوتا، کیا کرتی آپ؟ الٹا مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کرا دیتی۔ بہرحال اب جب بات کھلی گئی ہے تو سن لے، مجھ سے پوچھے بغیر آپ کہیں میری بات طے نہیں کریں گی۔ اس کی دو بدو بولنے پر اماں متحیر سی اسے دیکھے گئیں، پھر گہری سانس کھینچ کر بولیں، اب تو میں تم سے صرف اتنا پوچھوں گی کہ کون ہے جس نے تجھے اتنا بدلحاظ بنا دیا؟ اس نے چور سی بن کر اپنی جگہ پہلو بدلا اور فوراً ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ پھر بھابھی کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگیں، دیکھو اگر تم میری سلامتی چاہتی ہو تو فی الحال مجھ سے دور ہی رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات تمہارے بھیا کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتا دیا کہ تم اعزاز احمد کو پسند کرتی ہو۔ اب اگر کسی نے ہمیں راز و نیاز کرتے دیکھ لیا تو سمجھو میری چھٹی ہو گئی، ابا کہیں گے میری بیٹی کو خراب کرنے والی میں ہوں۔ کیونکہ بھابھی کے انداز میں خفگی یا کوئی اور ایسی بات نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ کل اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو وہ اس پر جتا رہی ہیں۔ پھر بھی وہ نادم ہو کر بولی، مجھے معاف کر دے بھابھی، میری وجہ سے آپ کو۔ نہیں، مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، بھابھی ٹوک کر بولی، بلکہ سچ پوچھو تو مجھے اس بات سے خوشی ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر میں کسی کو زبان کھولنے کا حوصلہ تو ملا۔ اچھا چھوڑے، یہ بتائیں بھیا نے اعزاز احمد کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، خاموش ہو گئے تھے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ بھابھی نے صاحب کوئی سے بتایا اور وہ بھیا کی خاموشی کو کئی معنی پہناتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچانک گھر کی فضا میں اجنبیت کے ساتھ ایسی کشیدگی سمٹ آئی تھی جو بری طرح محسوس ہوتی تھی، گو کہ اس نے خود کو اپنے کمرے میں مقید نہیں کیا، پہلے کی طرح معمول کے کام نپٹاتی۔ اس کے باوجود اسے اپنا آپ الگ تھلگ اور اجنبی لگنے لگا تھا، کیونکہ ابا، بڑے بھیا اور ان کی موجودگی میں تو اماں بھی اسے مخاطب نہیں کرتی تھی، جس سے اس کے اندر مجرمانہ احساس جنم لے کر اسے کچوکے لگانے لگتا، اور خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اچھا تھا جب وہ اماں ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیتی، ایک نارسائی کا کر بھی تو سہنا پڑتا، جبکہ اب ہر پل احساس جرم سے ہمکنار ہوتی۔ ابا اور بڑے بھیا کی خاموشی اسے مارے ڈال رہی تھی۔ کسی وقت اس کا دل چاہتا چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے، شاید اس کے آنسو اجنبیت کی دیوار بہا لے جائیں، اور ایسی بے بسی کے عالم میں اس اعزاز پہ غصہ آتا کہ اسے آزمائش میں ڈال کر وہ کتنے اطمینان سے ہوگا۔ اس اچانک اس کا خیال آنے پر وہ دل ہی دل میں اسے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ بھابھی کچن میں جھانک کر بولی، سنو جلدی سے چائے کا پانی رکھ دو۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کون آیا، لیکن بھابھی نے جتنی عجلت میں کہا ویسے ہی عجلت میں چلی بھی گئیں، تو اس نے پہلے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تب وہ چائے کا پانی رکھ کر اسٹول پر بیٹھ گئی اور تسلا گھٹنوں پر رکھ کر چاول چننے لگی۔ کچھ دیر بعد بھابھی آئیں تو جلدی سے ٹرے رکھ کر اس میں لوازمات سجانے لگیں۔ ان کے عجلت بھرے انداز پر ہی وہ متوجہ ہوئی اور پہلے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر چھڑ کر بولی، کیا مہمان ہوا کے گھوڑے پر سوار آئے ہیں؟ نہیں، بھابھی نے چونک کر اسے دیکھا اور بگڑ کر بولی، یہ تم سے چاول چننے کو کس نے کہا ہے؟ چلو جلدی سے چائے دم کرو۔ آخر کون مہمان آیا ہے؟ اس کے بیزاری سے پوچھنے پر بھابھی مسکرا کر بولیں، تمہارے سسرال والے۔ کیا؟ اب کون؟ وہ بکھلا گئی۔
پتہ نہیں ابا کے بلانے پر آئے ہیں اور پورے ساز و سامان کے ساتھ مٹھائی، ہار، پھول اور جانے کیا کیا، سمجھو منہ میٹھا کر کے ہی جائیں گے، یعنی بات پکی کر کے۔ وہ سناٹے میں آ گئی اور بھابھی نے اسے دیکھا ہی نہیں، اپنے کام میں مصروف رہ کر بولے جا رہی تھیں۔ اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں، کیونکہ تمہاری تقدیر اپنی جگہ اٹل، اس کے سامنے ہماری ساری تدبیریں۔ خدا کے لیے بھابھی، وان سناٹے سے نکل کر وہ دبی آواز میں چیخی تو بھابھی ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ جانے کیسا کرب تھا اس کے چہرے پر کہ بھابھی نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بھیا کی آواز سن کر فوراً پلٹ کر چائے دم کرنے لگیں۔ کیا کر رہی ہو، ابھی تک چائے نہیں بنی؟ بھیا دروازے میں نمودار ہو کر بولے۔ بس تیار ہے، آپ یہ ٹرے لے جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بھابھی نے لوازمات سے سجی ٹرے اٹھا کر بھیا کو تھما دی اور دوسری ٹرے خود اٹھا کر ان کے پیچھے چل پڑیں۔ وہ کھڑی دیکھتی رہی، پھر بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یوں لگ رہا تھا بھابھی کی تدبیروں کے بعد اس کا بولنا بھی رائے گاں گیا اور اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مزید بھابھی کو مدد کے لیے پکارنا بھی اس کی نزدیک حماقت کے علاوہ خود غرضی ہی تھی اور وہ اپنی وجہ سے ان کی سلامتی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے مہمانوں کے جانے کے بعد بھی وہ بھابھی سے کچھ نہیں بولی اور بہت خاموشی سے کچن میں آ کر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ اس کے اندر گہرا سناٹا تھا اور مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفقود ہو چکی تھیں۔ میں اسما کی طرح خوش قسمت نہیں ہوں۔ رات میں سونے کے لیے لیٹی تو اس پہلے خیال کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ اگلے روز بھابھی بھی اس کے آس پاس منڈلاتی رہیں کہ وہ کچھ کہے، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ اب کم از کم انہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالے گی۔ اس لیے یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ بھابھی اسے کچھ سننا چاہتی ہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ بالآخر تک کر بھابھی خود ہی اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بازو سہلاتی ہوئی قصداً انجان بن کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسی مسکین شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہو، بے وقوف حالات کا مقابلہ اس طرح کرو کہ تدبیر کی ٹکر سے تقدیر۔ بس بھابھی اب کوئی تدبیر نہیں ہوگی، وہ فوراً ٹوک کر بولی۔ ہیں تو کیا اعزاز کو بھول جاؤ گی؟ بھابھی نے تعجب سے کہا اور اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا، جسے چھپانے کی خاطر پیشانی گھٹنوں پر ٹیک دی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بھابھی اس کا سر ہلا کر کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے مجھے رونا دھونا اچھا نہیں لگتا، فوراً چپ ہو جاؤ ورنہ میں اماں کو بلا لوں گی۔ وہ گھٹنوں سے آنکھیں رگڑ کر سیدھی ہو بیٹھی، تبھی اماں اندر آتی ہوئی بھابھی سے بولیں، تم یہاں بیٹھی ہو، بازار کب جاؤ گی؟ بس جا رہی ہوں، یہ سحر نہیں اٹھ رہی۔ پھر اسے کہنے لگیں، چلو نا، یہیں قریب ہی تو جانا ہے، ابھی آ جائیں گے۔ وہ کچھ الجھ گئی تو بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولیں، جلدی چلو، کاش یہ اٹھ گیا تو وہ بھی ساتھ جانے کی ضد کرے گا۔ ہاں، اس کے اٹھنے سے پہلے نکل جاؤ، اماں نے کہا تو وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر چادر اوڑھتی ہوئی بھابھی کے ساتھ باہر آئی تو پوچھنے لگی، کیا لینا ہے آپ کو؟ تمہارے خوابوں کی تعبیر۔ بھابھی ہنستی بھی بولیں تو اس کے قدم رک گئے۔ کیا مطلب؟ رکو مت، چلتی رہو، بھابھی نے ٹوکا، پھر دور اشارہ کرتی ہوئے بولیں، وہ دیکھو جانے کب سے تمہاری راہ تک رہے۔ اعزاز؟ اس کے ہونٹوں نے بھی آواز جنبش کی، پھر ایک دم بھابھی کا ہاتھ تھام کر عجلت سے بولی، پلیز بھابھی واپس چلیں، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا کیا تم نے جو اس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ بھابھی رکے بغیر بولیں۔ انہیں دیکھ کر وہ تیز قدموں سے قریب چلایا اور پرجوش لہجے میں بولا، تھینک یو سو مچ بھابھی، یو آر گریٹ۔ بھابھی ذرا سا ہنسی تھیں۔ بھابھی کو جاتے دیکھ کر چونک کر ان کے پیچھے جانے لگی کہ وہ سامنے آ گیا۔ ادھر نہیں ادھر۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، کبھی بھابھی کے پیچھے نظریں دوڑاتی، کبھی اسے دیکھتی، پھر الجھ کر بولی، تم یہاں کیوں آئے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اب اور کون ہے جس کے دیکھ لینے کا تمہیں ڈر ہے؟ کیا مطلب؟ اس کے ہونٹوں میں دبی قدرے شوخ مسکراہٹ سے مزید الجھ گئی تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، کیسی لڑکی سے واسطہ پڑا ہے، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، بے وقوف، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کل تمہارے ابا کے بلانے پر ابا اور ابرار بھائی تمہارے یہاں آئے تھے؟ آخر کہاں رہتی ہو تم؟ میں؟ وہ اسی قدر کہہ کر کل شام سے اب تک بھابھی کا کچھ معنی خیز پر اسرار رویہ سوچنے میں لگ گئی تو قدر توقف سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولا، میرا خیال ہے ہم راستے میں کھڑے ہیں۔ وہ جہاں چونکی وہیں دل نے یک بارگی دھڑک کر اس کے چہرے کو دھنک رنگوں سے سجا دیا، جسے محویت سے دیکھتے ہوئے اب وہ بھول گیا کہ وہ راستے میں کھڑا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہم کو تیری نظر میں رہنا ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑا اچھا ناول تھا اور بڑا سسپینس تھا۔ میں یوزلی ناول پڑھتے پڑھتے درمیان میں موبائل لے لیتی ہوں اور انسٹاگرام اسکرولنگ کرتے کرتے اتنی مجھے دیر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں لگاتار پڑھتی رہی، مجھے سسپینس تھا آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، بیچاری کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ایسا لگ رہا تھا یہ میری کوئی سہیلی ہے اور اس کا مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر مڈل کلاس فیملیز کے ساتھ، میری خیال سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو باپ ہوتے ہیں موسٹلی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے اتنے بھی خیر سخت نہیں ہوتے، رشتہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، لیکن ایسی اوپرا سا نا کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بھی پوچھ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
ہاں ہوگی تب بھی وہیں شادی ہوگی، نہ کریں گے تب بھی وہیں شادی کر دیں گے. لیکن ایسے ہی نا اوپر سے ایک رسم کے طور پہ پوچھ لیتے ہیں، بیٹی سے پوچھ لو اس کی مرضی ہے کہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اور جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں. امیاں بھی اتنا کوئی نہیں باپ کی مرضی کے خلاف جا سکتی. تو ایسے بہت نارمل ہے ہمارے، میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ میرے آس پاس کی بات ہے، بڑی نارمل ہے یہ سچویشن جو پیدا ہو جاتی ہے. تو بڑا اچھا تھا. اور یونیورسٹی جو جاتی ہیں لڑکیاں ان کا تو ایسا بڑا سین ہو جاتا ہے، اور پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا یہ بڑا ویسے مزے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. جس پہ گزری ہوگی تو خیر اس سے تو پتہ ہوگا، وہ تو دوسرے دن ڈرپیں لگوا رہی ہوگی، ایسی اس کی چکر آتے ہوں گے، اس کو کمزوری ہو جاتی ہوگی. لیکن کسی اور کا سننا کہ اب کہاں تک پہنچی سچویشن، اچھا اب اس کے گھر والے آئے، تمہارے ابا نے کیا کہا، اچھا اب آگے کیا کرو گے، کس کو انوالو کرو گے. تو یہ سننا میں بڑا مزے کی سٹوری ہوتی ہے. اور آج کل تو نہیں، کافی عرصے سے میری فرینڈ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور آج ہی میں نے اسے اپڈیٹ لی، میں نے کہا کہاں تک پہنچی تمہاری بات. اس کی بات وہیں پہ پڑی ہوئی ہے، 6 سال ہو گئے ہوں گے. اور وہ جس کو پسند کرتی ہے وہ بندہ اس کے گھر رشتہ لا رہا ہے، بار بار لا رہا ہے، 6 سالوں سے لگاتار لا رہا ہے. اور اس کے ابا منع کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، خاص وجہ بھی نہیں ہوتی. اور اب وہ بھی تنگ آ گئی ہے اور وہ لڑکا بھی تنگ آ گیا. لیکن لڑکی کا جو ابا ہے وہی نہیں مان رہا، خواہ مخواہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے. کوئی اس کے پاس ریزن بھی نہیں ہے. وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھا ایجوکیٹڈ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی جاب ہے، سب اچھا ہے، بس اس کا ابا نہیں مان رہا. اب وہ لڑکی اتنی پریشان ہے، کہتی ہے میں کیا کروں. اس لڑکی کی امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی بڑی بہنیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں. اور وہ خود ابا کے سامنے اس نے ایک دفعہ بات کی اور اس کے ابا نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی کہ میری بیٹی بڑی بگڑ گئی ہے، وہ بات میرے خلاف جا رہی ہے، یہ وہ. اس کے ابا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی. پھر اتنی مشکلوں سے اس نے منایا اور ابا نے بات چیت بہت عرصے بات شروع کی. اور اب اس میں دوبارہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ابا کے سامنے بات کرے. اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے. اب اچھی خاصی ایج ہو گئی ہے، اس کی 2 بڑی اور بھی بہنیں ہیں، ان کی بھی شادی اس کے ابا نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا اس کے ابا نے سوچا ہوا ہے، پر وہ پریشان ہے اتنی زیادہ کہ وہ لڑکا بھی اتنے عرصے سے اس کے انتظار میں ہے. خیر ہم لوگوں نے تو سن لیا اور ہم لوگ کہہ دیتے ہاں اللہ اس کے ابا کے دل نرم کرے اور ان کے لیے اچھا کرے، یہی کہہ سکتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ 1-2 مشورے دے دیں گے. لیکن اس نے ساری مشورے اوبویسلی ٹرائی کیے ہوئے ہوں گے، تو اس پہ بڑا افسوس ہوا. اور یہ آج ہی میں ناول پڑھا تو میری لیے نا وہ لڑکی سامنے آ گئی، میری دوست، بڑی ہی سملر سی سچویشن ہے. اور یہاں پہ اس کی بھابھی یار دل جیت گئی. اس کی بھابھی رخشندہ بڑی اچھی بندی تھی. ایسی بھابیاں تو ناولز میں پائی جا سکتی ہیں، ریئل میں نہیں ہوتی، شاید ہوتی بھی ہوں گی. اس کی بہن نے بھی کوئی خاص اسٹینڈ نہیں لیا، وہ کر سکتی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. خیر سے اماں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو شکر ہے بھائی صاحب کو تھوڑا ترس آ گیا. اور فرینڈ بھی اس میں اچھی تھی، ہیرو بھی اچھا تھا، سب اچھا تھا. ابا صاحب بس تھوڑے سے بنے ہوئے تھے کہ وہ ایک لحاظ سے ابا ٹھیک ہوتے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے، لیکن بیٹی کا بھی تو پوچھ لو، وہ بھی تو بندی ہے. اور ہاں یہ بات تو بھول ہی گئے کہ وہ کتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بیٹیاں اونچا نہ ہنسیں، کھلکھلا کے نہ ہنسیں اور اونچی آواز میں نہ باتیں کریں اور ایسے کریں ویسے کریں. یہ کیا بات ہوئی یار، اپنے گھر میں تو میں کہتی ہوں بندہ جھلا بنا رہے، جو کرنا ہے اپنے گھر میں کرے، باہر تو بندہ تمیز سے ہی رہتا ہے نا. تو یہ تو مجھے بڑا ہی اس پہ غصہ آیا تھا، اس کی اماں پہ بھی غصہ آیا تھا. اور وہ دیکھو نا اس کا بھائی، وہ پہلے اس کو ویسی ہی اچھی لگی تھی وہ کھلکھلاتی ہوئی، اور بعد میں کہتے تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو، تم ایسے کیوں کر رہی ہو. عجیب انسان ہے. خیر معاشرے کی بڑی حقیقت اس میں دکھائی گئی ہے. اور اس کے جو بہن کا ہسبینڈ تھا وہ بھی پہلے اس کو خاموش سی لڑکی اچھی لگتی تھی، اور اب کہتا ہے کہ یہ ڈل ہے، بندے کو خوش مزاج ہونا چاہیے. یار بندہ کہاں سٹ مارے. خاموش لڑکی ہوگی تو کہیں گے باتونی چاہیے، باتونی ہوگی تو کہیں گے خاموش مزاج چاہیے، شرارتی ہوگی تو کہیں گے سنجیدہ ہو، سنجیدہ ہوگی تو کہیں گے تھوڑی شرارتی ہو. اور مطلب یہ کوئی خوش ہو ہی نہیں سکتا. بھاڑ میں جانے دو ان کو، جیسے آپ ہیں، جیسا آپ کا دل کرتا ہے ویسے نہیں بولنے کا دل کرتا ہے نہ بولے، خوش رہنے کا دل کرتا ہے، ہنسنے کا دل کرتا ہے ہنسے. وہ ساروں کو چھوڑیں. یہ جس نے خوش ہونا ہوگا وہ ویسے ہی خوش ہو جائے گا، جس نے نہیں ہونا ہوگا اس کے لیے آپ ستارے آسمان سے بھی توڑ لائیں گے نا، وہ کہے گا نہیں مجھے ریڈ کلر والا ستارہ چاہیے تھا. تو وہ تو خیر بات ہی جانے دیں. لیکن ابا حضور جو رشتے کے فیصلے وغیرہ کر دیتے ہیں آج کل بھی کر ہی رہے ہیں، تو یہ مت کریں یار. پوچھ لیں، آج کل کا ایڈوانس اتنا دور ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کو پسند کر لیتا ہے. اور اگر پسند سے شادی ہو جائے اس سے اچھی اور کیا چیز ہے نا. تو وہ تو کیا ہی بات ہے.
خیر آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا. نکہت عبداللہ کی ایک پوری پلے لسٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی, وہاں جا کے دیکھیں. ان کے اور بھی بہت سارے ناول میں نے پڑھے ہوئے ہیں, مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے. اچھا, نکہت عبداللہ کا ریسنٹلی میں نے ایک لانگ ناول پڑھا تھا, انتظار فصل گل. وہ میرے دوسرے چینل پاک ناولز پہ پورا کا پورا اپلوڈ ہو چکا ہے, اس کو بھی چیک آؤٹ کریں. اس کے علاوہ میرا انسٹاگرام ہے pak.novels, وہاں پر آئیں اور کوئی گپ شپ لگائیں, فالو شالو کریں, اچھی اچھی پوسٹ ہوتی ہیں یار. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.